that thing not done. Okay, we will be charitable there. ठीक जी ठीक. So your lordship, coming back to my point, so एक order है जो Election Commission of Pakistan ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि hold हुआ था. They have not pointed out anything in the manner. But I will still satisfy the court जो आपने पूछा, लेकिन they have not pointed this out. They have simply said the appointment of the General Secretary and the appointment of the Federal Commission. So they have not questioned कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या uncontested क्यों था वगैरह वगैरह. So that is important to note कि as far as the Election Commission is concerned, they have no cavil with this. Your Lordship has raised a question which I will be answering with documents shortly. But for the time being, the order does not say it. Now, Your Lordship, they have done 2 things: taken away the, not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So, एक चीज है कि आपका election No, वो तो हमने note कर लिया जी. आप please proceed. Now, what is a symbol, sir? I know, we know what a symbol is. No, but a symbol, Your Lordship, is a fundamental right. I want to point out that. A symbol. When you say this, you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know, we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think it started with the elections of the Pakistan People's Party, which let me just उससे पहले भी जा सकते हैं. बहुत पहले जा सकते हैं. At least when I was I mean, we can go to Ayub Khan and all that, वहाँ से भी जा सकते हैं. But जब पॉलिटिकल पार्टीज वाज़े तौर पे आ गई, अयूब खान का तो खैर आप वहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं, मगर इन recent memories and those political parties which exist today, let's put it this way, the first brunt was received by the Pakistan People's Party. The sword was, I think, the symbol. तलवार. फिर वो पहले non-party election ये वो वगैरह हो गया. फिर the second brunt, then the parliamentarians and various other things. Then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today, was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any act will not be challenged. So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not. We use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army? There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but you know the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now, the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can we start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that, from a timeline point of view, that will be very important. Because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment is weighing heavy on the election commission and doing something, we will certainly hear this. But then, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I mean, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law.
Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them. So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament, as I've repeatedly stated. You will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law I want to. We'll judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it. बिल्कुल सही। जरा से आप ये मैलिफिडे का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको सब्सटैंशिएट कीजिए। मैं जिस तरह लूंगा changes the prism completely. Right. If they're malafide, then we look at them at very suspect eyes, or you take away this allegation. I'm not saying take it away. It's your call. मैं जो I'll be totally non-political on in my arguments, Your Lordship, as always. There's no point in bringing, although it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the malafide in fact and law, I will be more relying on procedural malafide than anything else. I will not go into. Are you withdrawing the allegation of malafide in fact? Because it's very important. You have to answer this. When I use the word malafide in fact, maybe I was wrong in saying. In terms of you can withdraw it if you want to. Don't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that arena. I am basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing you're not saying malafide. I'm not saying malafide in fact. Please proceed. In that sense, you are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship, so I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I am not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? Ji. I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. So, citation please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court. 66. It 66. 12 judges sat on this case, and it's basically all about symbol. Relevant page? I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, एक second. देखिए, I at least the fundamental question is, if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol. So can this, when you're citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No, it was a question that a symbol was the symbol was being taken away. You can't just deprive someone of their symbols. But here it is connected with the party elections. My point because certification, suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? But my reason for reading this judgment will be separately different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just the right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol for the purposes of... Zafar, I think maybe it's too fine a point or what. I don't disagree with you at all. But so I will... No, but पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको control कर रहे हैं, ठीक है?
कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश कर दें कि जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए, आपकी पार्टी का नहीं कह रहा, कोई और पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, वो उसी के मेंबर आए कि जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए। तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है। हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीकेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन। अगर इलेक्शन, या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौकिफ है, और ये इसको गायबी करने इलेक्शन को, मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए। आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इतने वोट इन पर, हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर दें ना। अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं। आपने पिशावर का तो जिक्र किया, मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिए, चमकनी में, मुझे नहीं पता है, मगर वो पिशावर नहीं है, कोई और जगह है। तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए फिर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए। वो आपका मेरे ख्याल में अनलेस सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आपको उस पे आऊंगा। मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन, I will satisfy that. ECP की order में भी they have certain violations ना, तो not only violation of the appointment. There are certain violations. Not if you want to see page 613 of the paper book, it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, yes, because I want to be very clear. ECP is not saying that. I've read it. नहीं उसका नहीं है, वो total कह रहे हैं ना वो। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर। They are actually they have taken a very serious point on this. And ये पढ़िए पहले, आप ये पढ़ लीजिए पैराग्राफ 22 पेज बताइए प्लीज। पेज 612 के ऊपर पेपर बुक नंबर 1 नहीं सॉरी पेपर बुक नंबर 3 पेपर बुक ये पेपर बुक। Your Lordship want me to read at which para? Para 22 से आप आगे चलेंगे तो according to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar, and nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also fail to find here in PTI Constitution any provision that Chairman of PTI may extend tenure of any office bearers, while the tenure of Chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, Chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers. Such eventuality is well defined in the procedures provided under Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the Chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, and elections for the Chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. Clause 1 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under. All decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee, and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75% for smaller bodies, committees, and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the Secretary along with invitation notice wherever possible. Clause 1.3 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution describes that governing body can take provisional decisions in policy matters where there is enough room to believe that an executive committee meeting could not be convened in time. Again, nothing to do with the election. Thereafter, as mentioned here and above, it was mandatory for the PTI in terms of Clause 1.4 of Article 5 that on expiry of 18 months thereafter the adoption of the PTI Constitution 2015, which has been adopted on 1/5/2019, to appoint the chief organizer who had to use all the powers and functions of the chairman, well mentioned there in Clause 4.2 of Article 5 of the PTI Constitution, already reproduced here and above. Para 26.
Going through the above mentioned clause 4 of Article 5 of the PTI Constitution, the PTI General Council, as per records supplied here to the Commission, adopted and approved the Constitution 2019 on 1/5/2019, and thereafter 18 months constitutionally the PTI is deemed to be run by Chief Organizer till the announcement of intra-party election of the Federal EC, by the Federal EC. However, it would be the Chief Organizer to nominate various members and constitute various committees in interim period. Thereafter 18 months of adoption of PTI Constitution 2019 and first intra-party election scheduled on 13/6/21. As the chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this Commission. As discussed here and above, in accordance with Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution 2019, all powers to organize PTI vests and deemed to vest in the Chief Organizer, which according to their available record has never been appointed so far. While according to Constitution of PTI 2019, no other office bearer has the authority and power to appoint or nominate any other office bearer, particularly Federal Election Commission. So far, it is all about appointments. The available record submitted by PTI herein before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provisions of Article 9 of PTI Constitution 2019. Only appointment of a single Federal Election Commissioner is not requirement of Article 9 of the PTI Constitution, and such a solitary office bearer could not exercise any power to hold PTI intra-party election till the Commission as a whole, not appointed by a competent authority provided there under Article 9 of the PTI Constitution. However, Federal Election Commissioner may frame and make bylaws only for the purpose to conduct his day-to-day affairs and working, subject to notify the same on website. But no authority has been provided there under PTI Constitution that apart from Constitution, bylaws or rules will also be made. Even if it is admitted that PTI made some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document that is Constitution of PTI, where a specific procedures provide for appointment of Election Commissioner, and particularly office bearer, then any rule made in contravention of such provision of Constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. So, keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 read with PTI Constitution 2019, and for reasons mentioned here and above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein, order dated 23rd November, and failed to hold intra-party election according to PTI prevailing Constitution 2019 and Election Act 2017 and Election Rules 2017. Therefore, the certificate dated 4 December 23 and Form 65 filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provisions of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked, and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for. So they have not gone into deficiencies उन्होंने बताई हैं, ये they have taken from your own constitution. ये election act में नहीं कहा कि ये हम आपसे कह रहे हैं. They have just pointed out deficiencies in election and appointment of Federal Election Commission from your own constitution. Correct. मैं ये कह रहा हूँ exactly वही कह आपने फरमाया था कि they have pointed out other irregularities. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो election commission ने point out किया है सिर्फ और सिर्फ appointments के basis पे किया है, not on the question कि आपने कहाँ venue कहाँ था, not on the question कि आपकी schedule. अली जफर साहब जी, that is what I'm saying. नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर आप हमारी बात समझे ना जी. आपकी बात मैं समझ रहा हूँ. नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए मैं एक तरीके से जजमेंट लिख दूं जी, मेरे साथी वही नतीजे पे पहुंचने के लिए दूसरे तरीके से जजमेंट भी लिख सकते हैं. मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो नतीजे पे हम पहुंचे हैं वो सही था या नहीं. अब वो हाइपर टेक्निकल चले जाएं या वो आइन की बात करें या वो बेनजीर भुट्टो के केस की बात करें, वो सारे राह हैं. नतीजा क्या था? नतीजा सिंपल सा था कि इलेक्शन कैसे हुए. ठीक है, आपने तुम अब सिंपल सी बात थी, अकबर एस अहमद साहब अगर इतने ही इनकी सपोर्ट नहीं है, हार जाते इलेक्शन, और क्या होता. ठीक है, तो ये बुनियादी बात हमें देखना है कि इलेक्शन हुए या नहीं आपकी पार्टी में. आप ये नहीं कह सकते हैं कि, और ये इसकी अहमियत, अब ये हम बात करना चाहेंगे, इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं वो फिलहाल जेल में फेसिंग ट्रायल. तो कल को क्या ये लोग कौन है हमारे सामने खड़े हैं? या तो आप हमें दिखाएं कि आप लोग फाउंडिंग मेंबर्स थे,
ٹھیک ہے, وہ ایک فاؤنڈنگ ممبر کہہ رہا ہے کہ جی مجھے الیکشن تک نہیں لڑنے دے رہے ہیں, شاید بہت برا ہو, آپ کو نہیں پسند ہو, مگر وہ الیکشن کو اس کو رائٹ تو دے دینا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مجھے پارٹی کو الیکشن لڑنے دیں, وہ آپ کے اندر گھر والا کہہ رہا ہے تو مجھے تو کرنے دو نا, میں کیوں نہ پارٹی کا ہیڈ بن جاؤں. Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. ہار جائے جیت جائے, اگر آپ کے 8.5 لاکھ ممبر ہیں ان کو پہ بھروسہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں, یہ بتا دیں. اور اگر آپ نے کر دیا ہے بھروسہ, وہ ہمیں کچھ تو دکھا دیں نا ہمیں کہ واقعی کچھ ہوا تھا. کاغذ کا ٹکڑا, کل سپوز اکبر ایس احمد ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آتے ہیں, اس پہ آپ کی پارٹی کا نام ٹائپ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں, اور الیکشن اپنا نام لکھ دیتے ہیں انپوز. تو ہمارے پاس 2 کاغذ کے ٹکڑے ہوں گے, کس کو ہم مانیں گے؟ تو پھر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں نہیں انہوں نے تو گھر میں بیٹھ کے کر دیا, میں نے تو جا کے الیکشن نامینیشن پیپر تھا, اتنے لوگوں نے نامینیشن پیپر دیا, اتنے ووٹر آئے تھے. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھ چکا ہوں سر, میں آپ نے پہلے بھی ریپیٹ کیا. میں اب وہ اس طرح سے چلا گیا الیکشن کمیشن یا اس طرف, میں بالکل, میرا خالی پوائنٹ یہ تھا کہ ابھی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ہم تو بڑے آپ کے کانسٹیٹیوشن سے متاثر ہوئے کہ آپ الیکشن, آپ پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ڈیموکریٹک بنا رہے ہیں. آپ کی بالکل بجا بات ہے, لیکن الیکشن کمیشن اس طرف نہیں گیا. دیٹ از آل دی پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. سو کمنگ ٹو دی سمبل سے ظفر صاحب, جسٹ وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. یہ جو ججمنٹ از امپیون بیفور اس has also not gone into that. ٹھیک ہے, اس میں پیرا 19 میں آپ دیکھیے ان کی جو فائنڈنگز ہیں, جو ان کا ریشیو آف دی ججمنٹ ہے, دے ہیو ہیلڈ دیٹ دی الیکشن کمیشن ہیز نو جورسڈکشن Exactly, sir. دی انٹرا پارٹی الیکشن. تو پہلے ہم نے وہ تھریش ہولڈ کرنا ہے کراس. دوسری ہوگی نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ آپ آرگیو کریں کہ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن دیکھنے کا اختیار ہی نہیں ہے, جی کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو نوٹ کرایا. You are supporting the judgment of the Peshawar High Court. I am. Then you have to show from different provisions of law that is what I'm saying. اس لیے پہلے میں وہ کر رہا ہوں, then I'll come to this point also. فرض کیجئے دیکھ ہی نہیں سکتے تو then there is no question of any election commission. Exactly. That is your lordship what I'm exactly, that is my point. لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ سیدھے ججمنٹس پہ آ جاتے ہیں. پہلے آپ ذرا سے فیکچوئل چیزیں اگر آپ ہمیں بتا دیں نا, تو پھر ججمنٹ کو اس نظر سے دیکھیں کہ اب آپ ایک ججمنٹ, اب بالکل بے نظیر کا ججمنٹ ہے, ہمیں پتا ہے وہ ججمنٹ ہے, اس سے ہم ڈس ایگری بھی نہیں کر رہے ہیں, تو وہ کوئی بات کو آگے بڑھائے گا نہیں. جو اگر آپ کوئی خاص مخصوص پیراگراف پڑھنا چاہتے ہیں خوشی سے پڑھیے, روک نہیں رہے ہم آپ. جو جج صاحب نے کہا دیٹ از ویئر آئی ایم گوئنگ فرسٹ, یہ الیکشن میں دیکھنا. ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف کیا کر رہے ہیں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو. کیا کریں, فائنڈنگ ان کی جو ہے نا تھوڑی سی میوچلی ڈسٹرکٹیو لگ رہی ہے. جہاں انہوں نے یہ ریفرنس دیا کچھ کیس لا کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کر سکتا ہے, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتا, تو یہ کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے. کنٹینیو میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے اندر ایک جگہ ہے نہیں. اگر میں ایک مفروضے کے طور پہ پوچھ رہا ہوں, آپ کی کیس سے نہیں پوچھ رہا ہوں, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, دوسرا 200 کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, ٹھیک ہے, تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ سول کورٹ. کیوں؟ کیونکہ ممبرز کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوگا. سول کورٹ کہے گا کہ میرے پاس جورسڈکشن نہیں, تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن میں تو جورسڈکشن نہیں ہے نا سر. یہ آپ کدھر سے بات کریں؟ میں آپ کو لا پڑھا کے دکھاتا ہوں. There is no jurisdiction they have. That is what I'm saying. یہ تو سول کورٹ کے معاملے ہیں جب ممبرز کے آپس میں ڈسپیوٹ. بیک اپ کیجیے نا اس بات. میں کر رہا ہوں سر, بٹ if I can proceed. 7 ہے نا آپ کا ججمنٹ کا, پیج 7 سر ہائی کورٹ کا. اس میں پہلے ہی انٹروڈکشن میں ہی کہہ رہے ہیں, دی پیٹیشنرز ہیو کویسچنڈ دی امپیون آرڈر آن لیگل ایز ویل ایز فیکچوئل پریمائز. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECB regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECB had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. ایک طرف تو یہ پشاور ہائی کورٹ کے ججمنٹ سے جو امپیون ہے, بالکل سر, میں جانتا ہوں کہ ہم فیکچوئل میں نہیں کریں گے. وہ انہوں نے کہا, اس میں آ کے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے, جو ہر عدالت پوچھتی ہے, کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس انسٹیٹیوشن نے آرڈر پاس کیا ان کو قانون نے یہ طاقت دی کہ نہیں. الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں ہے نا پھر, تو مطلب یہ پروو نہیں کر سکتے. I will show that. تو پھر کیسے رول نہیں ہے پھر وہ, پھر انٹر پارٹی الیکشن کا جو الیکشن ذکر ہے, that is what I will show today, ذکر ہے کہ یہ الیکشن کرانا ہے آپ نے وقت پہ, اور جو کرنا ہے اور آپ نے مانا بھی ہے, تو پہلے پھر سمپل بات ہے. جی سمپل بات ہے, ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں. جی
there is a Pakistan penal code جو کہتا ہے کہ اگر آپ نے قتل نہیں کرنا, اگر کیا تو آپ کو سزا ہوگی. But that doesn't mean that election commission can look into that and say کہ سزا ہونی چاہیے یا نہیں. It is the criminal code that has the jurisdiction. So every statement in the law needs a jurisdiction. Section 208 میں تو الیکشن اس میں لکھا ہے نا, وہ آتے ہیں سر, وہ شروع ہی ہوتا ہے کہ الیکشن کرائیں گے آپ. Let me come to my first point then. ہاں, میں سمبل کیس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے. یہ سمبل کیس تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے. بیسیکلی ہمارے سامنے تو پشاور اگر آپ نے میرے حساب سے اگر آپ نے الیکشن ہو گئے, سمبل آٹومیٹک فالو کرے گا میرے حساب سے. ہمارے کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں, پھر کیوں آپ کا سمبل ہوتا ہے, ایک الگ ایشو ہوگا نا کہ جی کسی کو لگنا چاہیے, اس نے بھی اپلائی کیا, ہمیں بھی اپلائی کیا, وہ ایک الگ بحث پڑ جاتی ہے. میڈیا پرسپیکٹو کے اندر جو آپ یہ سمبل کی بات کر رہے ہیں نا, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دی سمبل. سمبل تو لیا ہم سے. پشاور کا ججمنٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, اور ای سی پی کی دیکھیے, لیکن ای سی پی نے سمبل لیا نا. نہیں, ای سی پی کا پہلا خط پڑھیے, انہوں نے آپ کو کہا الیکشن کروائیں. الیکشن ہم نے کرائے, متواتر ایک ہی بات ہے نہیں, اور اس میں آپ کو دھمکی بھی دی, اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا سمبل لیں گے. Question is, can they take the symbol for non-election? No. Even if I don't hold election? No, but you have accepted that letter of ECP. آپ نے ان کو کہا برائے. Letter does not confer jurisdiction, sir. No, دیکھیے نا, اتنی تو بات نہ کریں نا. الیکشن کمیشن نے آپ کو, جب آپ کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ یہ باتیں, میڈیا والی باتیں الگ ہیں, کورٹ والی باتیں الگ ہیں. اس وقت آپ کو خط لکھا, برائے کرم الیکشن کرا لیں. آپ وقت گزر گیا, آپ نے الیکشن ابھی تک نہیں کرائے, نہ اپنے آئین کے مطابق اور نہ پاکستان کے قانون کے مطابق. اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا الیکشن سمبل لے لیں گے. انہوں نے آپ کو دھمکی نتیجہ بھی بتا دیا کہ ہم یہ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا جی حضور مجھے کووڈ آ گیا, مجھے 1 سال کا موقع دے دیں. آپ نے یہ نہیں کہا آپ کون ہے میرا سمبل لینے والے, آپ نے ہمیں دھمکی کیسے دے دی. بے شک الیکشن کرانا الگ ایشو, ہر دھمکی کا جواب نہیں دینا چاہیے بلا وجہ, تو وہ ایک الگ ایشو ہے. ٹھیک ہے, پھر الیکشن آپ نے کیا, پھر انہوں نے کہا کہ آپ صحیح طور پہ نہیں کرا رہے ہیں الیکشن. آپ چلے گئے لاہور, تو پھر چلے گیا پشاور. تو یہ دیکھیں, بنیاد سے شروع کریں نا. الیکشن کمیشن نے کیوں آپ کو کیوں تنگ کر رہی ہے. پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ صرف آپ ہی کو تنگ کر رہی ہے. دیکھیں وہ ایک الگ کیس بن جاتا ہے, وہ ہوتا ہے ڈسکریمنیشن کا. انہوں نے کہا نہیں جی, ہم نے تو 13 پارٹیز کو اور وہ کر دیا. وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پرسوں ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا, اے پی ایم کیا ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سر. وہ بھی ان کو, ڈسکریمنیشن بھی میں آؤں گا, وہ بھی گراؤنڈ ہے میری, ڈسکریمنیشن بھی ہے. تو لیکن سر آغاز کریں شروع سے. میں شروع سے کر رہا ہوں سر. فرسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ای سی پی ہیز نو جورسڈکشن ایٹ آل. یہ تو کہنے سے تو نہیں ہوگا, قانون کا. Let us start, sir. Let us start with the constitution. ٹھیک, سب سے بڑی چیز ہے آئین. بالکل, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. Right, sir. شکر ہے. So let us start with, sir, the constitution, and اس میں جو پہلا relevant provision ہے is article 218. ای سی پی کو بنایا گیا آئین کے تحت فور سرٹن پرپس, اینڈ جو ریلیونٹ اس کی 2183 میں ڈیوٹیز دی گئی. 2183 میں جی, اور یہ کہا گیا کہ it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So, نہیں دیکھیے ایک بات, یہ اسٹیج ابھی آیا نہیں ہے. یہ وہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے, جنرل الیکشن کی. بالکل, یہ جو بات ہے یہ آتا ہے 219E میں. ٹھیک ہے. سو یہ ابھی اسٹیج وہ الیکشن والی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو کیسے کرتے ہیں ہم دیکھیں گے اس کو, اور دیکھتے جا بھی رہے ہیں. یہ آ گیا 218E کے زمرے میں آ رہا ہے کہ such other functions as may be specified by an act of parliament. So your lordship is with me. پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے کہ آپ اپنے اندر جمہوریت لائیں, اور یہ بات ہے, اتنی بات ہے بس. So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. 219E. 218 doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. So 218 does not deal with intra-party. That's my submission. ٹھیک ہے. Now my second submission is that 219
all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says law that the election. all it says is exactly. वो ये कहता है 219 के 218 और 219 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है. 219E ये कहता है कि आप कानून में जो ताकत देंगे. अगर आप ये बात करेंगे ये आपका मौकिफ खराब करेगा. ओके. फिर अगर आप कहते हैं आइन में कहाँ लिखा है सिंबल दिया जाएगा, देखिए वो फिर आपको एक्ट से मिलता है. ये ना करें कि आप ऐसा आर्गुमेंट करें जो आपके दूसरे आर्गुमेंट को खराब कर दे. अच्छा मुझे आइन में दिखा दें कहाँ लिखा है इलेक्शन सिंबल मिलेगा पार्टी को. वही मैं दिखाने जा रहा था सर. बताइए. मैं अभी पढ़ने जा रहा था जजमेंट, वो फिर आपने वो इंटरप्रिटेशन पे आएगा. हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 17. पहले वाले लॉ में भी थे ना इंटर पार्टी इलेक्शन. आर्टिकल 17 का पार्ट था. बहरहाल उस पे मैं आता हूँ, बट माय पॉइंट इज दिस. आई थिंक वी आर नॉट एट डिफरेंट वेवलेंथ सर. आई थिंक पॉइंट हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं. 219E के तहत आप जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं बाय लॉ. ठीक. That is what I'm saying. I think that is what your lordship's observation was. ठीक है. ये सारी बातें सिंबल ये चीजें यानी एक्ट के जरिए आ रही हैं. So कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पावर दी, ये कहा है कि आप लॉ के तहत पावर दे सकते हैं. Now come to the law. So Election Act 2017 was made under this provision. And 2017 का सेक्शन का मैं इलेक्शन एक्ट का पहले सबसे हम पढ़ते हैं सिर्फ 209. जी ये सर्टिफिकेट का प्रोविजन है. जी पढ़ दीजिए. 209. A political party shall, within 7 days from the completion of the intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. Elections Act. I'll read it again, sir. Now, the certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. आपने कौन सा सेक्शन पढ़ा अभी? 209. 209. मगर 207 से क्यों नहीं आगाज कर रहे हैं? से 207 पढ़े. मैंने आपको कहा ना वो तो एक कॉन्सिक्वेंस है. वो एक सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा आपको पेश कर दें, मगर असली सब्सटैंटिव मैटर इज यू आर टॉकिंग ऑफ अ प्रोसीजरल मैटर. आई एम टॉकिंग ऑफ अ सब्सटैंटिव राइट. 207 या तो कहें कि मैं इलेक्शन करूं ना करूं ये मेरी मर्जी. मैं अभी आता हूं सिर्फ नहीं देखिए. फिर वो आप मौकिफ लें कि जी मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, मेरी मर्जी में इलेक्शन कराऊं या ना कराऊं, और ये जितने कानून है सारे गलत हैं. वो फिर आपका एक अलग मौकिफ है. नहीं, मेरा मौकिफ तस्लीम करें कि मुझे इलेक्शन करवाना है. मेरा मौकिफ क्या है? मेरा मौकिफ ये है सर दैट अंडर द लॉ मैंने इलेक्शन कराना है, बट इलेक्शन कमीशन जी ये 207 कहता है. जी बिल्कुल कराना है. आइन तो नहीं कहता है. मैंने अंडर द लॉ कराना है, लेकिन मेरा मौकिफ ये है कि अगर इलेक्शन में कोई इरेगुलरिटी है तो वो इलेक्शन कमीशन को नहीं इख्तियार दिया कानून ने उसमें वो उसमें प्रूव करे. नहीं इलेक्शन सर मेरी बात सुन लीजिए. इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं मिली, इख्तियार नहीं दिया कानून ने कि वो उसमें प्रूव करे. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट टू अ कोर्ट ऑफ लॉ. अगर किसी को इतराज है कि ये इलेक्शन नहीं हुआ या कानून की खिलाफ वर्जी हुई या उसमें कोई इरेगुलरिटी हुई, तो कोई भी मेंबर सिविल कोर्ट जा सकता है. दैट इज माय केस बिफोर दिस कोर्ट. वन ऑप्शन है, मगर सेक्शन 215 को अगर आप पढ़े उसमें पूरा मैकेनिज्म मैं पढ़ रहा हूँ सर. मैं वही पढ़ूंगा. तैयार नहीं है वो तो कह रहे हैं कि आपको बुला सकते देखते ना, इसलिए मैं इस मौक़िफ़ में देखने जा रहा हूँ. 209 पढ़ रहा हूँ पहले मैं. 219 से पहले से 209 पढ़ूंगा मैं. 209(1) पढ़ते हैं दोबारा. सारा जुरिस्डिक्शन का तो इशू आ रहा है ना, यही तो हम आपसे क्लैरिफाई करना चाहते हैं. जी मैं क्लियर. आप बराए करम 208 पढ़ लें. 208 भी पढ़ लें. 208 पढ़ लेते हैं. देखिए उसकी तरतीब में पढ़ा जाएगा. 207 से शुरू करते हैं. फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. चलें सर. देन इन दैट केस लेट अस, बिकॉज़ देयर विल बी रेलेवेंस, लेट अस स्टार्ट विद 200. जी फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. नहीं वो तो फॉर्म तो हो गई, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है. तो वो टाइम जाया करने वाली बात हो जाएगी ना. फॉर्मेशन तो कोई वो नहीं कह रहे कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. ऑलराइट ठीक है. सो मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी 7 से शुरू कर देते हैं. ठीक करें. इफ योर लॉर्डशिप सेज. A
political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be referred. ठीक है, no quibble with that proposition. A political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting. ठीक है, I have no issues with that. That's the law. You can't have an issue with anything. It's the law of Pakistan. But what I mean is that this you does will not challenge them. But what this does not give the jurisdiction to the election commission. पढ़ ले 208 पढ़ ले. से पहले 200 comment कर दूं इस पे 207 पे. 207 does not give any jurisdiction to the election commission कि वो अगर political party ने convene नहीं की general meeting तो वो उसका symbol refuse कर दे. That is 207 पे ये is my comment and my submission. 208 पढ़ लेते हैं आप. 2081. The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party. So this basically says it's a mandate कि आपने जो office bearers हैं वो elect होंगे according to the constitution of the political party. But it does not, 2081 does not give the jurisdiction anywhere to the election commission कि उनका काम है examine करना कि ये constitution violation हुई है कि नहीं, election हुए कि नहीं. आगे पढ़ते हैं सर. एक चीज law में clear आ गई. Provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. वो उन्होंने law ने कहा कि 5 साल से ज्यादा आप नहीं कर सकते. जी. वही तो वो कह रहे हैं कि ये वायलेट किया है आपने, 5 साल से आपने इलेक्शन नहीं कराए. इतनी सी बात उन्हें है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है उनकी. वो ये नहीं कह रहे सर, वो ये कह रहे हैं आपने इलेक्शन कराया लेकिन उनकी रेगुलर कराया. पढ़ेंगे ना, वो उसी एक ही उनका दुखड़ा है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन करा लो अपने पार्टी में, खत्म. उन्होंने कहा इरेगुलर, उन्होंने कराए लेकिन इरेगुलर. नहीं, वो जब आपने कराए वो ने आपको मुस्तरद कर दिए. हाँ. जो आप कहते हैं कराएं वो पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना उस पे. बट दे आर नॉट टू enforce this provision. There's nothing here which gives them the right. 2. A member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office. ठीक है, equal opportunity है. I can't say कि women are not allowed. I can't say minorities are not allowed. जो 14 लोग हैं इनको इजाजत क्यों नहीं दी? दी जी, बिल्कुल दी. ये फैक्ट मैं वो कहते हैं, मैं पूछ रहे हैं आपसे. बिल्कुल दी इजाजत, बिल्कुल दी इजाजत. But question is, if नहीं दी, they should have gone to the civil court. All members of the political party, 3. All members of the political party at the federal, provincial and local levels. कहना है civil court in तुर्बत. जी. आपका कहना है, ये जरा समझ लो ना बात. ऐसे आपने कह दिया ना go to civil court. Correct. ऐसे बात नहीं चलेगी, आपको दलाइल देना होंगे. Right. Civil court in तुर्बत can undo the entire election of PTI or any political party. Because it's civil court. Sir, it can, लेकिन उसका इम्पैक्ट सिंबल पे नहीं होगा. आप सिंबल को 2 मिनट छोड़ दीजिए ना, हमें सिर्फ इलेक्शन चाहिए. अगर सपोज देखिए एक बात है ना, या आप तस्लीम कर लें जमहूरियत चाहिए या कर लें नहीं, लेकिन जमहूरियत हमें घर में नहीं चाहिए, बाहर चाहिए. देखिए ये बुनियादी बातें, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, वो आपके घर में भी हो और बाहर भी हो. ये उसकी निखार है, उसकी खूबसूरती है. अदरवाइज तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट आके कैप्चर कर लेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो फिर आवाम जो है, जो आम वर्कर है, दूसरा है, उसका भी तो हक बनता है. भाई हो सकता है वो आ जाए, नहीं आ जाए, फिर भी मतलब उसको थोड़ा सा ये टॉलरेंस जो हमारी खत्म हो गई है ना, कि भाई पॉइंट अपना, हम भी तो हमारे अदालत में भी तो डिसेंट होते हैं ना, डिसेंट का सरांखों पर. ठीक है, ये तो नहीं कि उधर दुश्मनी शुरू कर दें या कुछ और शुरू हो जाए, वो उनकी अपनी जहानत से करते हैं. हमारा तो जमहूरी इदारा है भी नहीं ना. अगर सियासत तो जमहूरियत है और कुछ भी नहीं है. आपके मुझे सियासत चाहिए मगर जमहूरियत नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं समझ आएगी बात. सॉरी टू से, आप ये जो बार बार कह रहे हैं सिविल कोर्ट, मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आ रही. मैं ये कह रहा हूँ सर कि जुरिसडिक्शन कहने से नहीं, कुछ इसके वही दिखा रहे हैं हम कि जुरिसडिक्शन कहाँ से आ रही है, अभी तक तो नहीं आई. 3. All members of the political party. अगर उसका फंडामेंटल राइट है तो फिर वो सिविल कोर्ट जाएगा. जी.
میں اس پہ آتا ہوں. پہلے میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا جورسڈکشن کورٹ کو الیکشن کمیشن کو ہے کہ نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کون سا ادارہ, مقصد ایک پٹواری جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے فیصلے یا الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کیونکہ اس کے پاس اس کے قانون کے مطابق اختیار نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار کیا ہے جو قانون دیتا ہے, تو وہ میں کوشش کر رہا تھا دیکھنے. پلیز ریڈ دی فردر سیکشنز. جی اب آپ 209 پہ آ گئے. نہیں سر, ابھی امپورٹنٹ ہے اور اب اس کا اسی 208 میں جہاں یہ الیکشن کا تھا, ایک وقت آیا جون میں آف دس ایئر, اینڈ جون میں دس ایئر انہوں نے پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم ٹھیک ہے, ہم ان کو سپروائزری رول تو نہیں دے رہے اپنے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز کو, ای سی پی کو پولیٹیکل پارٹیز پہ سپروائزری رول نہیں دے رہے, لیکن الیکشن ہی نہ کرائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر الیکشن ہی نہ کرائیں تو there must be some penalty imposable on them. So an amendment was made. 2 لاکھ روپے کی جو بھی ہے پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کی. جی پڑھی ہے نا, سب سیکشن 5 میں ہی ہے. سب سیکشن 5 میں ہے of 208, where this was added in 2023 June, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in their constitution, یعنی بالکل ہی فیل کر دے, کرے ہی نہ الیکشن, not irregularity but کرے ہی نہ, اس کو بیچ میں انٹرپریٹ نہ کریں, پورا پڑھ لیں. سیکشن کون سا پڑھ رہے ہیں آپ؟ سوری 5 سب سیکشن 5 of 208. Where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party, and if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance, my submission would be they covered. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا, رپورٹ دے دی کہ ہم نے الیکشن کر لیا, تو الیکشن کمیشن ہیز نو رائٹ ٹو سی ٹو دا میٹر کہ وہ پراپرلی ہوا ہے کہ نہیں, یا الیکشن ایٹ آل ہوا بھی ہے کہ نہیں. اگر دینا ہوتا, آپ نے نہ کیا وہ الیکشن اور آپ ایک پیپر دے دے کہ ہم نے کر لیا. اگر یہ ہوتا, اگر یہ پارلیمنٹ نے پاور دینی ہوتی کہ وہ اس کے سرٹیفکیٹ کے پیچھے جا سکے. صاحب اگر آپ اس کو پڑھیں دوبارہ غور سے 5 کو, جی ود ان ٹائم, جی یہ تو دس از اے ریپ آن دا نکلز کہ جی آپ چلیں, آپ نے 3 سال میں کرانا تھے, آپ نے 3 سال 3 مہینے میں کر, انہوں نے 2 لاکھ کی پینلٹی لگا دی. ٹھیک ہے, یہاں وہ کچھ اور ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے. فیلز ٹو کنڈکٹ سر, اب ود ان ٹائم دیکھیں, ویئر پولیٹیکل پارٹی فیلز ٹو کنڈکٹ انٹر پارٹی ایز پر گیون ٹائم فریم in their constitution. یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آئین کہہ رہا ہے 3 سال کا, آپ نے 3.5 سال لگائے, ہم کو 2 لاکھ روپے فائن لگا دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, مگر اگر آپ دیکھیں نا, آپ کہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 2 لاکھ روپے دے کر کے الیکشن کبھی نہ کراؤں, یہ انٹرپریٹیشن نہیں نکلتا ہے. تو میں ایک سینیرو بناتا ہوں سر کہ ابھی 208 میں کم از کم یہ نہیں مجھے نظر آیا کہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کین ایگزامن کہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن پولیٹیکل پارٹی کا درست ہوا ہے کہ نہیں. یہ مجھے 208 میں مجھے نہیں نظر آ رہا. آگے آ رہے ہیں نا, جی چلیں آگے دیکھتے ہیں. 208 میں نہیں آ رہا. آپ 209 پڑھیے پہلے. اب 209 پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ 2 لاکھ والا اسٹیج تو پار کر گئے نا. اب آپ نے تو الیکشن کرا دیا, اب جبھی تو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے, تو وہ 2 لاکھ والی تو بات ختم ہے نا. تو وہ 208 والی بات ختم ہے, بالکل الیکشن پہ تو ختم ہو گئی. دیٹ از مائی پوائنٹ. 208 والی بات ختم ہے. انہوں نے فائن نہیں لگایا آپ پہ, نہیں لگایا, 1 سال دے دیا, میں نے الیکشن کرا دیا. 208 is gone. Maybe 208 is not relevant. Political party in government. Sir, 208 is not relevant. That is what I am saying. ٹھیک ہے جی. اب آپ 209 پہ آ جاتے ہیں. A political party shall, within 7 days from completion of intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. اب یہ اس میں بہت کچھ ہے. جی یہ اب یہ کیا کہتا ہے 1 میں جو ہے 209 میں بہت کچھ ہے اس میں. ٹھیک ہے, بالکل ہے. اس میں کیا کہتا ہے سر, اس میں یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی نے 7 دن کے اندر ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے. اس سرٹیفکیٹ کے اندر لکھا ہونا چاہیے
کہ میں نے الیکشنز کرائے ہیں ان کے قانون کے مطابق اور میں نے آپ نے قانون کے مطابق یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. فارم 65 فارم 65 یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. پہلی بات بتائیں پارٹی ہیڈ کون ہے آپ کی پارٹی کا؟ جو الیکٹ ہوا سر وہ نہیں 209 والا پارٹی ہیڈ کون ہے؟ the chairman. نام کیا ہے؟ یہ تو الیکٹ ہوا بعد میں نا, یہ جو یہ تو بات کی بات ہے نا, اس میں آیا ہے. جو الیکٹ ہوگا نا ان کا بھی تو الیکشن کوشچن میں آ گیا ہے. لیکن یہ جو نہیں دیکھیے جو اسکیم ہے, یو آر بیگنگ دا کوشچن. اگر یہ پرانے پارٹی ہیڈ ہوتے, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب دے دیتے سرٹیفکیٹ تو ایک الگ بات ہے. یہ خود تو نہیں دے سکتے اپنے لیے سرٹیفکیٹ کہ میں پارٹی ہیڈ ہوں. اسکیم یہی ہے سر, اسکیم یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائے تو جو بھی پارٹی ہیڈ بنتا ہے ہر چیز جاتی ہے الیکشن پہ. جی جب بھی ہو جائے وہ پارٹی ہیڈ نے دینا. یہ بھی آبجیکشن الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. اگر وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا سگنیچر چاہیے وہ بھی آ جاتا سرٹیفکیٹ میں. جب الیکشن ہو رہا تھا اس وقت کون تھا, who was heading that party? عمران خان صاحب. اچھا, اصلی کوشچن تو ان کی خود کا الیکشن میں آ گیا ہے نا. لیکن میرا پوائنٹ وہ نہیں ہے سر, میں وہ آپ کی بات نہیں, آپ کی پوائنٹ ہو یا نہ ہو, میں اگر دیکھیے اگر میرا پوائنٹ اگر آپ اپنے ممبران کو حق کے الیکشن نہیں دیں, ہرا دیں اس کو نا. ایک جمہوریت اسی کو کہتے ہیں نا. میں تو ابھی صرف اس پوائنٹ پہ آیا ہوں سر, اس کا بھی جواب ہمارے ذہن میں جو بات بالکل میں نوٹ کر رہا ہوں. لیکن ابھی جو میرا پوائنٹ ہے از ریلیونٹ ٹو سیئنگ کہ ون میں الیکشن کمیشن کو کم از کم کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ الیکشن کو. تو دیکھیں میں آپ کی بات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اگر الیکشن کمیشن کو نہیں دیا تو پھر سپریم کورٹ کو دیا ہے, کس کو دیا ہے اختیار؟ یہ سر میں وہ بھی بات, آپ کہیں یہ قانون بے مقصد وہ اس کو دیا ہے کہ اگر یہ کوئی ممبرز میں ڈسپیوٹ ہو جائے, ایک ممبر آ کے کہتا ہے کہ جناب میری الیکشن نہیں ہوا. جوریسڈکشن کی بات بتا دینا, کس کو دیا ہے؟ سر کورٹ کو, پلینری جوریسڈکشن آف کورٹ. دکھا دو کہیں لکھا ہوا ایسی بات. وہ صرف لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پلینری جوریسڈکشن کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے نا. میں اس پہ بھی آتا ہوں, پہلے ایک ایک کر کے کر رہے ہیں. بیسیکلی انہوں نے ایکشن 215 کے تحت لیا ہے. چلیں اس پہ آتے ہیں, لیکن 209 میں نہیں لکھا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ آدھا جوریسڈکشن ای سی پی کے پاس ہے, جہاں تک ڈیلے ہوا تو انہیں لگا دی 2 لاکھ کی پینلٹی. آپ ایک سے پوری بات سمجھے نا, اور جو باقی جوریسڈکشن ہے وہ کہیں اور ہے. یہ تو بہت ہی illogical سی بات ہے نا. یا تو آپ بالکل ہی نہ تسلیم کر رہے ہیں ای سی بی کا جوریسڈکشن, پھر وہ آپ پہ 2 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی نہیں نکال سکتا ہے. ایک طرف تو آپ تسلیم کر رہے ہیں اس کا جوریسڈکشن, دوسری طرف اس کا جوریسڈکشن آپ ڈینائی کر رہے ہیں. پھر اگر یہ بات ہے تو وہ 2 لاکھ کا جرمانہ کیسے لگا رہا ہے؟ یا پھر آدھا جوریسڈکشن وہ لے گا سول کورٹ اور باقی آدھا جوریسڈکشن. قانون جو ہے وہ تو بڑا واضح ہے, اور میں نہیں کہہ رہا یہ قانون پچھلے 100 سال سے ہے. اور وہ قانون یہ ہے سر, وہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو کوئی جوریسڈکشن دینی ہے, کوئی اختیار دینا ہے, کوئی طاقت دینی ہے, تو پھر ایکسپریسلی اس کو کریں گے. امپلیکیشن سے نہیں مل رہا. You are not coming to section 215. I will say 209 پڑھ رہا ہوں ابھی. And we are bound by the law because section 215 is not 209 آپ سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ the election shall be conducted according to the party's constitution. Correct. But تو now الیکشن کو کمیشن کو تو اختیار the constitution of your own party کہ یہ اس کے مطابق ہوئے کہ نہیں. فیصلہ کس نے کرنا ہے میڈم؟ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو تب ملے گا جب آپ 209 کی تمام یہ کنڈیشن. یہ سرٹیفکیٹ تو میں نے دینا ہے, یہ سرٹیفکیٹ پارٹی ہیڈ نے دینا ہے, یہ پارٹی نے دینا ہے. not to be given by the election. یہ ایسی بات ہوگی, یہ ایسی بات ہوگی, پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ ہے, کھیلیں گے تو نہیں, ریفری کا سرٹیفکیٹ آ گیا, پاکستان جیت گیا. نہیں یہ پاکستان انگلینڈ ایسی بات کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ تو آئے بات کو. میں تو اسے, میرا پوائنٹ سمپل ہے. I will move on to the next submission, but my point on this, I'll read 215. میرا سبمیشن لکھ لیجیے, آپ نوٹ کر لیں. وہ کر لیں گے نا. 2091 میں الیکشن کمیشن کو جوریسڈکشن نہیں. Just understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 میں نہیں ہے. I just ٹھیک ہے, 209 کی نان کمپلائنس 215 میں مینشن ہے نا. If you will read 215, پڑھ لیتے ہیں. ہاں پڑھ لیتا ہوں. ختم تو کر لوں 209 ختم کر لیتے ہیں پہلے. وہ ختم کر لیتے ہیں نا.
The certificate under subsection 1 shall contain the following information. A, the date of the last intra-party elections. B, the names, designations and addresses of office bearers elected at the federal, provincial and local levels, wherever applicable. C, the election results. And D, copy of the political party's notification declaring the results of the election. ये आपका सर्टिफिकेट किस पेज पे? किस पे? हाँ, ये कौन से पेज पे? ये अभी पेज नंबर है, मेरे पास नोट है। किधर है? कौन से पेज? This is at page 65 जी। If your lordship turn to page 65 है। 65 पे पहले पढ़ लेते हैं लेटर, फिर 65 पे फॉर्म itself, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिए। Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held. Any certificate? Certificate is at page 68. 66 पे है। हाँ, वो पढ़। Page 66 Certificate regarding intra-party elections. Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of 1, the date of the last intra-party elections, 13/6/2017. एक सेकेंड जी, अब आप ये जरा डेट नोट कीजिए। ये तो आप एडमिट कर रहे हैं ना कि यू आर वायलेटिंग योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। पहले ही उसमें 17, 18, 19, 20, 21, 22 वो कहता है 5 साल में कम से कम 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए। आपका आइन कहता है कम से कम 2 साल में चेयरमैन और 3 साल में बाकियों का होना चाहिए। ये तो पहला आपका तो आपने वायलेट तो किया है। अब 2 पे आते हैं जी। लास्ट डेट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13/6, उन्होंने हमें टाइम दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि आप 13 से पहले वो उनको छोड़िए ना, मगर ये तो आपका अपना डॉक्यूमेंट है ना। अब 2 पे पढ़े। 5 साल एक्चुअली 13/6 में ही होते हैं, 15/6 में। तो 5 साल से पहले करा दिया ना, सिर्फ 5 साल होते थे। 22 को होगा ना जी। 13/6 अगर गिने 17, 18, 19, 20, 21, 22 13/22 को हुआ ना, तो 12 जून 2022 को करा दिए ना, 3 दिन पहले, बिफोर द डेट। अगर आप ये उसको खुद नहीं मान रहे उस इलेक्शन को। नहीं, वो हम मानते थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। पहले आगे बढ़ते जी, तो ये हमने नहीं वायलेशन की, वो हो गई। लेट अस move on. The names, designations and addresses of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of national identity cards elected at the federal, provincial and local levels where applicable. ये कर दिया। The election results, including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of the party offices. ये भी साथ लगाया, जिसको लगा ही नहीं सकते ना। अब ये दिखाई नहीं लगा सकते कि सारे अनअपोज हैं। सारे अनअपोज हैं तो वोट तो कास्ट ही नहीं हो सकते ना। एक मिनट देखिए, जब अनअपोज आ गए हैं तो वोट कैसे कास्ट होंगे? वोट तो जब कास्ट होंगे। देखिए यकीनन 2-4 लोग आगे लिख दिया। देखिए अली जफर साहब बड़े बड़े ओहदों पे सब जानते हैं कौन पार्टी के हेड्स हैं, ठीक है। वो तो कोई हिम्मत नहीं करेगा उनके खिलाफ शायद लड़े या कोई कर ले, मगर जनरली लोग नहीं करते हैं एहतरामन या कोई भी वजह से। मतलब छोटे पोस्ट पे तो कम से कम जंग होती है या कि वहां भी अगर नहीं हुई, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं। अनकंटेस्टेड हो सकता है इलेक्शन, अनकंटेस्टेड इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस भी अनकंटेस्टेड हो सकते हैं। मगर मुझे कोई ऐसा सेक्शन 73 एक सेकेंड अली जफर साहब ये बताइए, अब जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में तो कई हुए हैं ना जी, जैसे भी हुए हैं, जितने जबरन भी हुए हैं, जैसे भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है पार जेड बी की, मगर कोई अगर आप टोटल इलेक्शन देख लें उसमें 2-3% शायद होंगे अनअपोज जी, ठीक है जी। वो उनके मखसूस लोग हों या जो भी हो वजह से शायद जेन्युइनली अनअपोज हों, ठीक है। मगर अगर एक इलेक्शन हमारे सामने आ जाए कल, ये सारे हो गए पाकिस्तान के 326 हैं शायद नेशनल असेंबली के मेंबरान जी, सब हो गए ना पूरी, तो मैं तो उसको नहीं मानूंगा। मतलब देखिए वही टेस्ट, हम आप पे कोई ज्यादा टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। अब छोटे से छोटा पोस्ट भी आपका वो भी अनअपोज आ रहा है, तो देखिए इसमें वो क्रेडिबिलिटी नहीं नजर आ रही है। सर ये तो मैं जवाब नहीं दे सकता। बिफोर दैट छोटा इसके साथ ही है, कल हमें आपकी तरफ से एक वो मिला था पॉइंट के बहुत सारे लोग जमा थे चमकनी में, जो कि बहुत एक छोटा सा साथ में पेशावर के अटैच्ड एक एरिया है, नॉर्मली इतना सिक्योर तस्वर नहीं किया जाता, लेकिन आपने बोला वहां पे बहुत सारे लोग जमा थे। तो जब इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, कंटेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये लोग क्यों जमा हो गए वहां पर? देखें जी, मैं आपको जरा पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ा सा सीन बता दूं। क्या उनको वहां पे पता चला कि इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, वो वोट देने आए, लेकिन आगे से पता चला कि अब आपने जो सवाल पूछा मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन लेट मी नाउ पुट इट बिफोर द कोर्ट।
Every political party has a very big leader. ایک لیڈر ہے جس کو فالو لوگ کرتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس ممبرشپ کے لیے آتے ہیں. پی ٹی آئی ہیز ون ہیوج لیڈر وچ از عمران خان. اب وہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ جب کسی کو نامنیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا یہ پینل ہے, کسی کو ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ اس کو اپوز نہیں کر سکتا, لیکن آؤٹ آف ریسپیکٹ, آؤٹ آف دا لیڈرشپ جو ایک ورکر کو یا ایک ممبر آف اے پارٹی کو ہوتی ہے فار دا لیڈر, نو بڈی پرابلی اپوز دیٹ. ناؤ وی کی ناٹ انسسٹ. خود ہی لفظ لکھ دیا پروبیبلی. جی آپ نے تو اپنا یہ اسٹیٹمنٹ ہی ختم کر دیا پروبیبلی ایڈ کر کے. جی تو اب نہیں, اگر دیکھیے ایک تو یہ طریقہ ہے آپ نے خود اگر سوری جی پھر یہ جمہوریت نہیں ہے, پھر یہ آمریت ہے. نہیں نیچرلی کچھ ہو سکتے ہیں کہ یار یہ پریزیڈنٹ ہے, یہ اس کو نہ کرو, میری بات مان لو, مگر اگر آپ کہیں کہ وہ جبرن کر رہا ہے کسی سے, جبرن ہو رہا ہے نا, کیونکہ 14 لوگ ہمارے سامنے کہ جی ہمیں الیکشن تو لڑنے دیں, ہم ہار جائیں بے شک. ان کا جو پروف ہے, ان کا جو ایویڈنس ہے وہ میں دکھاؤں گا آپ کو, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے ازیوم کریں. وہ دکھائیے ہمیں, ازیوم کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے. دکھائیں پہلے نا, اس بات کو ختم کر دینا. ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سا پڑھ لیجیے نا, کیونکہ وہ پہلے ازیوم سے میرا جواب تو دینے دیجیے. ازیوم کر لیجیے ایک سیکنڈ کے لیے کہ کوئی نہیں آیا, جینوئنلی نہیں آیا. That does not make the election void. کیونکہ I can't نہیں, I would not, آپ اس کو void کہہ رہے ہیں, میں اس کو الیکشن کا درجہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, نہیں دیں گے, لیکن جیسے کل آپ الیکشن 8 فروری کو ریزلٹس لے آئیے جی, ٹھیک ہے, 326 کا ان اپوز, میں اس کو الیکشن نہیں مانوں گا. جو مرضی ہو, لیگلی تو الیکشن ہے, مگر تھوڑی سی عقل اور دانش بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہو سکتا ہے 8 فروری کو یہ 326 ہو گیا نا پوسٹ, سب باقی کینڈیڈیٹس کو اٹھا کر کے سرکار پکڑ لے اپنے گھروں میں. میرا پوائنٹ نہیں ٹھہریے نا, ایسے اگر ہونے لگا نا, یہ پھر دیکھیں ہم پوری جمہوریت پہ چلیں گے, آدھی پونی لنگڑی لوڑی اب ختم ہو گیا ہے, بہت ہو گئے ہیں چیزیں. پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جمہوریت آنا چاہیے. آپ کے لوگ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن لڑنے دو, بس اتنی سی بات ہے. آپ کو ان کا شکل بری کیوں لگتی ہے؟ صرف ان کو لے بھی گئے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ وہ تو خیر جو بھی کہہ دے, کوئی اٹھ کے آ کے کہہ دے, یا تو آپ کو کہیں وہ کوئی غیر آدمی دور سے سڑک پہ چلتا آ رہا ہے, بالکل غیر آدمی لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے, ممبرز نہیں ہیں, لیکن ان کو ہم نے کسی کو اچھا آپ نے کل حامد خان سے, وہ فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہے سر, وہ بھی پتا چل گیا. کیا چیز? He has got more stature than you. Of course, nobody said. When did you join the party? When did you join the party? میں تو بہت recent. When did you join the party? Sir, I can't remember, about maybe 2 years and a half, 2 years ago. When did Mr. Gaur join the party? Maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before? I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was not. آپ سے نہیں پوچھ رہے نا, آپ دیکھیں پرسنل نہ ہو نا, آپ تشریف رکھیں نا, یا تو کہ میں اپنا کیس آرگیو کروں گا. جی I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. کوئی پارٹی پہ تھے آپ؟ 2009 سے 22 تک پارٹی میں نہیں تھا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھا, الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک زمانے میں پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا تھا. نام بتا دیں نا, پیپلز پارٹی میں. تو اکبر احمد صاحب نے کوئی اور پارٹی جوائن کر لی ہے, بتا دیں. ہمارا کبھی نہیں. سر آپ ان کو دیکھیں اسی کو کہتے ہیں ٹالرنس, ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کم از کم برداشت تو رکھیں. ان کو پارٹی ڈسپلن کے تحت ٹرمینیٹ کر دیا ہوا ہے سر 2018 میں. اب دکھائیں, میں بار بار یہ سوال پوچھ رہا ہوں, دکھا دیں. میں نے بھیجا ہے, دیا ہے سر, ادھر ڈاکیومنٹ آپ بھیج دیجیے, دکھائیے نا. یہ تو ہم کل سے پوچھ رہے ہیں بات کا, دے دیجیے. جی وہ آپ کو دے رہے ہیں سر ڈاکیومنٹ ٹرمینیشن لیٹر. تو پھر یہ کیوں اپنے پاس رکھے ہیں ہم جب سے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا سر, ناؤ دکھائیے کس پیج پہ ہے ٹرمینیشن لیٹر. ٹرمینیشن کدھر ہے؟ ٹرمینیشن ہی ہمارے ساتھ ہے اس پیج پہ. اچھا میں آپ پہلے پیج دکھائیے نا, ایک بات تو ختم کریں ہم اس کو. ٹرمینیشن نہیں ہے, پھر ان کو ہم گھر بھیجیں اکبر صاحب کو کہ آپ ہمیں کاپی ہے. اس میں نہیں ہے سر ٹرمینیشن لیٹر کی کاپی, وہ الگ سے آپ کو دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا نا, یا الگ سے دے رہے ہیں. جی ہم کل آپ نے بتایا تھا کہ پیپر بک وائل وی آر آرگیونگ, آپ کو آپ دے دیجیے, ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پیپر بک لے آئیں. نہیں دیجیے, دیکھیں ایک چیز کو ختم کریں نا بات کو, پھر تو ان کی پھر آپ کی کیس اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کریکٹ. بلا وجہ آ رہے ہیں جو پارٹی میں ہی نہیں ہے. کریکٹ.
Sir, termination, coming back. Coming back, show us, finish this point. Why are you ignoring our question? नहीं है हमारी पार्टी की, मैंने आपको भेजा था सर वो नहीं, वो तो पुराना है ना, मैं आपको बताता हूँ कि राबिता ऐप है हमारे मेंबर कैसे बनते हैं, सेक्शन ये पढ़ा 201, this is how members are to be followed. अच्छा सर, according to my instructions, एक राब्ता ऐप है which can be viewed on the website also before this honorable court. राब्ता ऐप में जितने भी members हैं वो आप क्लिक करेंगे तो सारी मेंबरशिप लिस्ट आ जाती है. उस राब्ता ऐप की जो लिस्ट है उसके अंदर मेंबरशिप कार्ड्स भी इशू हुए हैं, फीस जिसने दी हुई है वो भी है, वो सबके नाम आपको उसमें आ जाएगा. दे आर वोटर मेंबर्स, दे आर द पीपल हु आर एंटाइटल्ड टू वोट. If you are not giving me a clear answer, I will presume that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI. सर वेबसाइट की कॉपी मैंने कहा, वेबसाइट इज नॉट एविडेंस. नो, देन देखिए हम आपको साफ साफ बता रहे हैं. ठीक है सर, मैं उनको कहता हूँ अभी कहिए ना. आप क्या सैटरडे को बैठे हुए, कल आपको बिला खास तौर से हमने सवाल बार बार कहा कि आप इस पे आ जाइए. नॉट टेकिंग यू बाय सरप्राइज. आई एग्री सर. अच्छा फिर आई कांट टेक द डॉक्यूमेंट्स, आप रिज्यूम कर लीजिए. नहीं, अब आप दूसरी बात देखिए. मैं 209 पे आ रहा हूँ. नहीं, 209 से अब आपने जो बात की है ना, 205 पढ़िए. 215 है. नहीं, 205 पढ़िए जी. ये तो मर्जी नहीं कि आप जिसको निकालने मेंबरशिप से. The member of a political party may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party. So ये internal मामला है. Continue reading. Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard and of showing cause against the action proposed. This is a right that the member has. Any member of a No, it political doesn't party. have. You have to show. If he's not a member, show us from the record that you followed things. ठीक है सर, if I can't show तो आप assume करिएगा कि he is a member. I have no issue with that. I will continue to argue my case on the basis. It changes the fundamentals of the case. ठीक है. If you are it will not change. If you are conceding that these 14 complainants or whatever you want to call them are members of PTI, then we ask the next question. Why were they not allowed to contest? My statement may be recorded that they're not members. No, we will not record any statement. On what basis will we record such a statement? That is all I can say. You can say my statement may be recorded that the world is square. That is all I can say at the present moment till I get the documents. I can't go make more statement than that. देखिए Ali Zafar साहब, my way of conducting a court, maybe there may be a better way, is whatever is agitating my mind, I always put it forward. बहुत अच्छा है. ठीक है. I appreciate Some that. people get very upset, but it's better than a surprise judgment. Yes. So I'm repeatedly asking, the whole boils down, we don't care with these minor irregularities. We even agree with you, कोई irregularity नहीं हुई. But the बुनियादी बात है कि election हो गया, खत्म. ये लोग आए, या तो इलेक्शन कमीशन खुद आता, अब या तो कहें कि ये इलेक्शन कमीशन का ये कभी आप फ्रंट मैन भी बना देते ना, फला मिस्टर आ गया, फला मिस्टर आ गया. तो ये तो एक पुराने वर्कर है आपके, जो भी फाउंडिंग वो क्लेम कर रहे हैं. कल हामिद खान साहब ने कैटेगोरिकली इसका, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. सो 14 लोग अगर समझ आए तो भाई इतनी सी बात है. आप जमहूरियत तो ले आए ना घर में. सही है. अच्छा, कमिंग बैक टू 209. एक आपने अभी फरमाया कि ये आपके मेंबर्स नहीं हैं. कह रहे हैं हो गए, मान ली उनमें बात. क्यों? तो फिर अगर मान लिए तो पैरा 11 जो है पेशावर हाई कोर्ट के सामने अंडर ओथ आपने कहा है कि दे आर नॉट आवर मेंबर्स. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ. दोनों बातें ऐसे. मैं कह रहा हूँ दे नॉट मेंबर्स. माय स्टेटमेंट में भी रिकॉर्डेड. आप कह रहे हैं कि सबूत दें. सीरियसली There must be some evidence. आप कह रहे हैं सबूत दें. There must be some expulsion. हम ये नहीं कह रहे हैं सबूत, हम कह रहे हैं कंप्लायंस, शो कंप्लायंस विद सेक्शन 205. तो मैं उस पे अब आगे जा रहा हूँ ना सर. वो आ रही है, अगर नहीं आती तो आप फिर अपना जो प्रिजम्पशन करनी होगी आप कर लीजिएगा. मेरी एक स्टेटमेंट ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि दे नॉट मेंबर्स. आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? द पार्टी हेड who joined the party 2 years ago. वो ऐप से देख Shall we give him more credibility or shall we give Mr. Akbar Ahmed more credibility? So I will continue with my arguments sir on that basis. So मेरा भी factual position से लगा के वापस 209 पे आ जाते हैं सर. 2091 a political party shall, वो मैंने पढ़ लिया, certificate जो contain करता है is in 2 and 3 is important sir. Subsection 3 cannot be ignored.
a commission shall 3 of this 209. Subsection 3, the commission shall within 7 days from the receipt of the certificate of a political party under subsection 1 publish the certificate on its website. So in effect 209 में कहीं नहीं लिखा कि commission can start examining the irregularity in an election. All it says is certificate आया तो 7 दिन में certificate publish कर देना website. जनाब आप 215 पढ़ लीजिए, 215 पढ़ लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए, हाँ जी, बिल्कुल, इजीली पढ़ के. Then this is the core issue, whether the ECP has jurisdiction or not. This is the section. Core issue, बिल्कुल, ठीक है, इसको बिल्कुल core issue है. 2151. Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Majlis-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local government on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. So basically, sir, पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आगे. Okay, ठीक है. A combination of enlisted political parties shall be entitled to obtain one election symbol for an election only if each party constituting such combination submits the certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of political parties. 4. Where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209 or 210, the Commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election. 5. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of sections 209 and 210 or section 210, the Commission may, after affording it to or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Parliament, Provincial Assembly or a local government, and the Commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. मेरी reading ये है. आपकी reading है, but this section has been challenged, whether the wordings of this section. I agree with this. This is the main section which confers power to the Election Commission to question your certificate submitted under section 209. I agree with this section. I don't agree with the interpretation. 216 भी पढ़ लें. I agree with the section, but I don't agree 216 भी पढ़ लेते हैं. with the interpretation. हाँ, जब आपकी मुझे नहीं पता, पूछ रहे हैं, ब्रेक करनी करेंगे कब आप लोग पूछें कि कब ब्रेक करेंगे. मतलब I'm good whenever you want to. 5-7 मिनट करना चाहिए, 2 घंटे हुए. जब थोड़ा सा और कर लें, लंच ब्रेक. Application for allocation of symbol. I didn't, because I've learned something new from. It's for each general election. Subject to fulfillment of the provisions of this chapter and the rules, a political party shall make an application to the Commission for allocation of a symbol of its choice for each general election within the period specified by the Commission in its press release, and the application shall contain the list of symbols. वो skip करें, हम 17 पे आ जाएं, 217 पे. Allocation of symbols. Because it appears that a party may change its selection, may not want a particular symbol now. The Commission shall allocate a symbol to a political party if the political party complies with the provisions of this act. ये बात. जी. If the political party complies with the provisions of this act. So even if we ignore 2155, what do you make of 2171? So 2171 is as per the provisions of the act. If the provisions of the act specify something, then I will have to comply with it. Lekin
provisions of the act specify in 215 کہ اگر میں نے 209 کا سرٹیفکیٹ دے دیا تو مجھے ایلیجیبلٹی ہو جاتی ہے. علی ظفر صاحب وہ بار بار سرٹیفکیٹ کی بات آ رہی ہے نا جی, یہ جو کاغذ کے ٹکڑوں پہ کچھ چلتا نہیں ہے. ہم بھی جب کوڈ آف لا کی طرح بھی چلتے ہیں, کوئی کاغذ کا ٹکڑا لے آتا ہے, ہم اس پہ کوئی زیادہ اس پہ نہیں رکھتے ہیں. اصلی بات ہے ایک چیز ہوئی یا نہیں ہوئی. آپ کہتے ہیں ابھی رات ہے میں کاغذ کا ٹکڑا پیش کروں گا, ہم آنکھیں تو نہیں چرائیں گے کہ رات نہیں دن ہے. تو ہمیں اس کاغذ کے ٹکڑے سے ہمیں کوئی, آپ کاغذ ٹکڑا نہ بھی دیتے, میں یہاں بھی جاتا ہوں, مگر اگر آپ نے الیکشن کروا لیے ہوتے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے. چلیں آپ نے کچھ وائلیشن کی, اگر کوئی پینلٹی لگتی ہے لگا دیں, اس سے زیادہ ہم نہیں جائیں گے کہ آپ کو پولیٹیکل پارٹی کو ختم کر دیں یا کچھ کر دیں یا ڈی سیٹ کر دیں. تو بات اصلی کاغذ کے ٹکڑے کی نہیں ہو رہی ہے, بات اصلی جو ہو رہی ہے وہ ایک بنیادی حقوق, جب آپ جس کی جنگ لڑ رہے ہیں آرٹیکل 17 میں, تو وہ بنیادی حقوق آپ اپنے ممبران کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. آپ کے ممبران کہہ رہے ہیں کہ ہم سے آپ نے بنیادی حقوق چھین لیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ایک ان کے صرف کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. کہاں الیکشن ہو رہا ہے, نامینیشن پیپر کا میں ایک اسپیسیمن ہی دکھا دیں کہ یہ تھا, اتنے لوگوں نے فائل کیا, اتنے لوگوں نے کنٹیسٹ کیا, ساروں کو آپ لیا ہے کہ جی ان الیکٹڈ آ گئے. تو 50 کے زیادہ لوگ آپ دکھا رہے ہیں, 50 سے زیادہ میرا خیال ہے اپوز ہے پورے پاکستان میں. اب 50 لوگوں کے کوئی نامینیشن فارم کوئی آپ نے فائل کیے ہوں گے, کوئی ریجیکٹ ہوئے ہوں گے, کوئی اپیلیں ہوئی ہوں گی نامینیشن کی. لیٹ اس ناؤ دیکھیے, ڈکٹیٹرشپس کا جو آغاز ہوتا ہے نا وہ گھر سے ہوتا ہے. جب بچہ کی بات پیرنٹ سنتے ہیں, ناجائز باتیں ہیں, جب کسی بڑے کی ناجائز بات وہ سنتے ہیں, پھر وہ بات باہر بھی جاتی ہے. پھر یہ نہیں ہوتا ہے باہر جا کے جمہوریت ہو جاتی ہے, گھر میں ڈکٹیٹرشپ رہے گی. اب دیکھیے انگلستان میں ابھی الیکشن ہوا ہے, الیکشن نہیں ہوا ہے, وہ ان کی اپنی پارٹی نے مسترد کر دیا. پہلے وہ تھے کیمرون, پھر بورس جانسن آئے, انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے, پھر اس کے بعد الزبتھ ٹرس آئیں, ان کو مسترد کر دیا. اب جو موجودہ پرائم منسٹر ہے رشی سوناک, یہ سب اپنی پارٹی کے تھے اور ان کے مخالفت ہوئی ایک دوسرے سے, بیان بازی ہوئی, ٹیلی ویژن پہ بھی آیا, سب کچھ آیا. تو یہ تو اگر ایسی کسی کو کاغذ کے ٹکڑے پہ کہتے ہیں جی رشی سوناک صاحب بن گئے پرائم منسٹر, تو آپ کے خیال میں انگلستان کے لوگ اس کو قبول کر لیتے یا ان کے اپنی کے پارٹی کے لوگ اس کو قبول کر لیتے؟ وہ الیکشن ہوئے نا باقاعدہ, ان کی ود ان انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے نا. ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, ٹیکنیکل باتوں میں ہم بالکل نہیں جا رہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں 100% کھڑے ہیں. باقی اب ان کے سارے مسترد کر دیں گے آرگیومنٹ, ٹیکنیکل باتیں, مگر بنیادی بات دکھا دیں گے الیکشن ہوا بس. ٹھیک ہے جی, یہ سر. اچھا علی ظفر صاحب, یہ جو علی ظفر صاحب ایک جی, جو آپ بتا رہے ہیں کہ فارم سبمٹ ہوئے تھے الیکشن کے لیے, تو وہ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے کہ کیا ہوا؟ ہاؤ ڈو دے کیم ٹو نو کہ الیکشن ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ تو آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہی نہیں ہے. تو یہ مخصوص لوگوں کو کیسے پتہ لگا کہ یہ ڈیٹ ہے فارم جمع کرانے کی, اسی ڈیٹ پہ اسکروٹی ایوری تھنگ واز ڈن؟ اچھا ایک کام کریں آپ ذرا, کمپیوٹر جس کے پاس ہے یہ ذرا چیک کیجئے, ان کی ویب سائٹ ہے insaf.pk, یہ آپ کے لٹریٹ پہ لکھیے www.insaf.pk. کوئی نامینیشن پیپر ہے اس پہ؟ نامینیشن پیپر جی یور آنر فائل کر نہیں, آن کریں, ویب سائٹ آن کریں, ویب سائٹ آن کریں www.insaf.pk کھولیں. کیا ویب سائٹ نہیں ہے یہ؟ یور آنر جی اچھا ویب سائٹ ہے, مجھے بتائیں. یہ ویب سائٹوں پہ یہ ہوتے ہیں, ویب سائٹ کھولیں. یہ میں آپ کو صرف ایک سی ایم سی, ایک سیکنڈ آپ کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیتے ہیں. بولو نامینیشن فارم نہیں ہے نا, فارم تو نہیں ڈالے ہوں گے, نامینیشن فارم تو نہیں ڈالتے, ڈاؤن لوڈ کر کے بھرنا ہوگا نا. ہاں اسپیسیمن جو ہے, ہاں جو اسپیسیمن ہوتا ہے نا, اسپیسیمن نامینیشن. اب ہم بھی اپنی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, ہم وہ دے دیتے ہیں کہ جس کو اپلائی کرنا ہے لا کلرکس کے لیے, وہ پیج 34 پہ جو آپ کو پیپر بک دیے سر, بلینک فارم جو اس پہ تو پیجنگ نہیں ہے. کون سی پیپر بک؟ آپ کہہ رہے ہیں 8.5 لاکھ ممبرز ہیں آپ کے, اگر 8.5 لاکھ میں سے اگر کسی کو بھرنا ہو فارم, وہ ویب سائٹ پہ نہیں ہے آپ کا. ایک آپ نہ بولیے نا, ٹیک دی پرنٹ آؤٹ فرام دی ویب یہ کہہ رہے ہیں سر بلینکس. جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علی ظفر صاحب, میں ایک اسپیسیفک بات کر رہا ہوں نا,
آپ ہماری ویب سائٹ ابھی کھول لیجئے جی جتنے ملازمین کوئی نوکری کی ہم فارم ڈال دیتے ہیں اسپیسیمن فارم کہ اب یہ نامینیشن پیپر ہے. خیر ہمارا تو الیکشن نہیں ہوتا, ہمارے جو اپلیکیشن ہے آپ کی ویب سائٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی فارم نہیں ہے. سر جو انسٹرکشنز دی ہیں انہوں نے انسٹرکشن کی بات نہیں, یہ فیکٹ کی بات ہے. وہ کہ ویب سائٹ انسٹرکشنز کون دے رہا, آپ خود ہیں پارٹی. نامینیشن فارمز جو ہیں وہ اویلیبل تھے چاروں سیکٹریٹ آفسز میں جو اسلام آباد, پشاور, بلوچستان, سندھ, لاہور تھے, اور نمبر دو وہ ویب سائٹ پہ بھی تھے. اگر آپ اجازت دیں ابھی کھولیے, آپ کے سامنے دکھا دیں کو ویب سائٹ, آپ کلک کر کے ہمیں دکھا دینا. اب جب الیکشن ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ ویب سائٹ سے ہٹا دیے گئے. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو یہ والا پروسیس جو ہے جس جگہ الیکشن کس طرح ہوا, کیسے ہوا, وہ سارا کا سارا اس ایپلیکیشن کا جو الیکشن پروگرام ہے نا اس میں تو ایک دن کا ہی تو ٹائم ہے نامینیشن کا, سیم ڈے جس تاریخ کو نوٹس ایشو ہوئی ہے, صحیح بات ہے, اسی دن نامینیشن ڈالنا ہے. جی وہ فارم ملیں گے کہاں سے؟ تو وہ آدمی وہاں سے کوئٹہ والا نے فارم لیا آپ کے لوکل سیکریٹریٹ سے. جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں آپ نے بتایا دنیا کو کہ آپ ہمارے لوکل سیکریٹریٹ سے کلیکٹ کر لیں نامینیشن پیپر؟ سر وہ جتنے ہمارے پارٹی ممبرز ہیں دے آر فلی اویئر آف ویئر the offices are, local offices are. ہم دیکھیں زبانی باتوں پہ نہیں جاتے, آپ اتنے وائڈ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, کوئی بیکنگ, کوئی کاغذ کا ٹکڑا کچھ تو دکھا دینا. تو وہ دکھائیں کہ جی آپ جا کے وہاں سے کلیکٹ کرو. وہ کوئٹہ والا پھر اس کو جمع کدھر کرے گا؟ اسلام آباد میں کرے گا, کوئٹہ میں کرے گا, کہاں پھینکے گا؟ نامینیشن پیپر اسلام آباد سے آئیں گے, پھر وہ اسلام آباد آنا پڑے گا اس کو. That is the process of the election. نامینیشن فارمز ٹو بی ریسیو, آپ کا الیکشن شیڈیول ہے جو میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں, جی یہ 29/11/2023 کو ہی ریلیز ہوا ہے, جی ایشو ہوا ہے جی, اور آپ نے نامینیشن فارم بھی اسی دن کو انوائٹ کر لیا 29/11 کو ہی جی, اور نامینیشن فارم کو ریسیو ہونا ہے 1/12 کو ایٹ اسلام آباد. so there were 3 days, اور کسی کو بھی روکا نہیں ہم نے. they were also available. فیس کتنی تھی؟ اصول جو ہے نا وہ نہیں لکھا. فیس کتنی؟ 50,000. جی ہاں 50,000. اب دیکھیے آپ 50,000 وہ دکھائیے, بینک میں جمع کیے, کیش میں لیے؟ اس میں تو خیر لکھا نہیں ہے کچھ بھی آپ کے شیڈیول میں. بینک میں جمع کیے, کیش میں لیے؟ کیش میں لیے سر. کدھر ہیں وہ پیسے؟ کس کی کیش میں کیسے پولیٹیکل پارٹی لے رہی ہے؟ اکاؤنٹ میں دینا ہوں گے, کچھ تو کاغذ کا ٹکڑا دکھا دینا. بینک ڈپازٹ 50,000 روپے کی اس نے کر دی. اس کے علاوہ بھی دیکھیں نامینیشن فارم آپ 50,012 کو دیکھ رہے ہیں نا, تھوڑا سا فزیکلی پاسبل نہیں لگ رہا مجھے یہ. مطلب یہ اگر فرض کیجیے پروسیس جو ہے یہ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کو آپ پلیز, کیونکہ دیکھیں لا کے مطابق چلنا ہے. ویسے اگر فیصلے کرنے ہیں تو پھر ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ اگر آپ بغیر لا کو دیکھے فیصلے کریں تو ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو دیٹ. کوشچن آف لا پہ بات کریں آپ, اگر آپ کر سکتے ہیں تو. سر یہ جو ہے نا, جو ہمارے بیرسٹر صاحب اور جو سی ہیں, آپ دیکھ لیں, آپ ان پہ برڈن نہ ڈالیے, وہ آپ پہ ایکسپلین کرتے ہیں پروسیس ایکسپلین کرتے ہیں. اپنا شیڈیول ہے, پروسیس کیا ہے, آپ سے بات ہو رہی ہے نا, اٹس میں اگر میرے سے بات ہو رہی ہے سر تو لیٹ اس اسٹارٹ ود. دیکھ لیں ساتھ کھڑے میں آپ کے, بے شک دیکھیں یہ تو پیپر آپ کے ہیں, ہم اپنے پاس سے تھوڑی جنریٹ کر رہے ہیں. تو بالکل یہ ہے 90 پہ آپ دیکھیے, اس میں دیکھیے فزیکلی کوئی ہرکیولس قسم کی کوئی ایکسرسائز ہو سکتی تھی تو ہو سکتی تھی. اب آپ پڑھیں پہلے یہ دیکھیے, جی 29/11 کا لیٹر ایشو ہوتا ہے اور 29/11 ہی نوٹس انوائٹنگ نامینیشن فارم ہے. چلیں مان لیا یہ پہلے دن ہو گئی. ایک سیکنڈ یار رک جائیں سر پلیز, 29 کو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پہلا پروسیس فالو کر دیا. نامینیشن فارمز آر اویلیبل. پلیز لیٹ می explain to you, right. You can answer that. ٹھیک ہے. Number 2 پہ ہے nomination forms to be received by returning officer at Islam Abad. ٹھیک ہے. For all office bearers till 5 PM with spot scrutiny. 8.5 لاکھ لوگوں کے اگر فارم آئیں گے الیکشن میں یا کنٹیسٹ کرنے میں, یا چلیں 50,000 بھی آئیں گے تو وہ آنے چاہیے 1/12 کو. ٹھیک ہے. اور اپیل اگینسٹ آبجیکشن اور ریجیکشن آف نامینیشن فارم 1/12, یعنی ایک فرض کیجئے کہ آپ فارم فائل کر رہے ہیں, آپ بھی ممبر ہیں, آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ریجیکٹ ہو رہا ہے فارم, جس دن فارم ریجیکٹ ہوگا اسی دن آپ کو اپیل فائل کرنا ہے. اب وہ اسلام آباد والے میں اپیل فائل ہوگی, بلوچستان سے بھی, پشاور سے بھی, کراچی سے بھی, پنجاب, لاہور, ساری جگہوں سے. یہ ایک دن کرنا ہے, دونوں دن. ٹھیک ہے نا. ڈسپلے آف نیم کنٹیسٹنگ پینل بھی اسی دن لگنا ہے 1/12 کو. ٹھیک ہے. اپیل ہوئے, ریجیکٹ ہو گئے, نامینیشن فارم کی اپیل چلی, اپیل بھی ڈسپوز ہو گئی.
نامینیشن فارم کو پینل کو لگانا بھی 1/12 کو ہی ہے, پولنگ ڈے 2/12 ہے, ٹھیک ہے جی, ڈکلیریشن آف ریزلٹ بائی CAC 2/12 اور الیکشن ریزلٹ 3/12. ٹھیک ہے, یہ ہے اس میں فزیکلی پاسبل ہے, آپ خود بتائیے کہ یہ کون سے الیکشن ہو سکتے ہیں اس طرح؟ سر اگر کسی آپ کے پاکستان بار کاؤنسل کے الیکشنز ہوتے ہیں نا, آپ ہر صوبے میں وہاں پہ بوتھ بنتے ہیں نا ووٹ ڈالنے کے لیے, کہ سندھ کے لوگ سندھ میں ڈال رہے ہوتے ہیں, پنجاب کے پنجاب میں, لاہور میں ہائی کورٹس میں ہی بنتے ہیں نا. آپ کا بھی 8.5 لاکھ ممبرس کا الیکشن آپ کر رہے ہیں, اور آپ اسلام آباد میں سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور فائل اسلام آباد میں ہونی ہے, الیکشنز کی کوئی وینیو کہیں مینشن نہیں ہے, وہ چمکنی پشاور میں ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں الیکشن کمیشن نے دیکھی ہیں. اب آپ اس لا کو اگر دیکھیں تو ہم یہ کہیں کہ کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. پشاور ہائی کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے دیکھنا, وہ آپ کو ہم نے 215 میں پڑھوا دیا. نہیں پڑھا, میں آپ نے پڑھا ہی نہیں سر, میں کہاں آیا 215 میں. چلے پڑھیے. اور سر 2 چیزیں آپ سے میں اس کو آبزرویشنز کی رسپانس کر دوں. یہ کہہ رہا ہوں, پہلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں چاہیے نا, اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جس طرح وہ الیکشن دیکھ رہے ہیں, پہلی بات کے ساتھ نہیں, کسی اور کے بھی الیکشن ڈیفیکٹو ہیں, بالکل ECP کو دیکھنا چاہیے اور اسی طرح کے آرڈرز پاس کرنے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے سر, وہ ہم نے کل پوچھا ان سے ECPC کے, اوروں کے خاص ہوا ہے, ان کا کوئی آبجیکشنز نہیں آئے ان کی یہ فارم 65A کے اوپر, اگر آئے ہیں تو وہ بھی ان سے پوچھ لیں گے. ابھی سر جو آپ کی جو آپ نے شیڈیول کو آبجیکٹ کیا اور آپ نے کہا کہ ٹائم لمٹ نہیں ہے, I have nothing to say. I'm not objecting it. My lord is not objecting it. My lord is simply pointing it out that it's humanly impossible to comply with the schedule. چلیں وہ بھی ہم مان لیں humanly possible ہے, but the question is کہ وہ کوئٹہ والا آدمی آئے گا, اسلام آباد میں پیپر دائے گا, پھر الیکشن کدھر جا کے وینیو کدھر ہوگا. پھر ہم نے ایک مزید آپ نے جو ایک ابھی پیش ہمیں کیے کہا پیپر بک, اس میں آپ نے لکھا نامینیشن فیس آپ نے کہا 50,000 روپے, تو کدھر ہیں 50,000 روپے؟ وہ بینک میں آپ کہیں گے نا بینک میں جمع کر دو یا مجھے کیش میں دے دو, کچھ تو کسی چیز کا تو ہمیں کاغذ دکھا دیجئے نا. میں دکھا رہا ہوں, لیکن یا تو آپ ایک دیکھیں, یا تو کہیں کہ جی ہم نے الیکشن نہیں, I always try تو where is the 50,000 receipt? I always try to argue sir in a way that respects the court. اینڈ اگر مجھے آپ ایک آبزرویشن آئی جو میرا امپریشن ہوا, in order to understand and reply, let me first respond to that, and then I will of course come back to this and I'll come back to my arguments. I'm very, we are very, you are very, you know, you very properly argue the cases. تو میں absolutely no, nothing personal. ہم آپ سے بالکل متاثر ہیں ہمیشہ. I just wanted to say کہ جو observation تھی, کی رسید بھی جو observation ہے, observation, if you say to me this is not my observation, this is your own letter which I am reading to you. ٹھیک ہے. So about my letter which your lordship is reading to me, election schedule میں تو کچھ نہیں کر رہا, نہ میں کر سکتا ہوں. about the letter that your lordship is reading to me, my submission would be کہ اگر کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار ہے تو وہ رولز بنا دیں اور کہیں کہ کل کو ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا الیکشن شیڈیول اس طرح بنائے گی, تو پھر تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں آئی ایم فیلنگ ٹو کمپلائی ود سم رولز. ابھی چونکہ سارا کچھ چھوڑا ہوا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی پہ, تو آپ بالکل آبزرو کر سکتے ہیں کہ مے بی آپ کے مطابق یہ شیڈیول واز ناٹ رائٹ, مے بی دس از انریزنیبل, مے بی یور لارڈشپ کین میک سم آبزرویشن. دیکھیں لیکن ہم آپ کو آپ کا شیڈیول سر آنکھوں پہ, جی ہمیں اس کی کمپلائنس دکھا دیں. ٹھیک ہے, وہ اب میں آتا ہوں سر. ہاں اس پہ آ جائیں گے. لیکن میں اب سیکنڈ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. آپ کی پارٹی کا تو سلوگن ہی یہ ہے, جرت دینا لوگوں کو, جی ہے بالکل لیول تک آپ نے ان کو امپاور کرنا ہے سب کو. یہاں اتنی سیکریسی ہے آپ کی الیکشن میں, اتنی بریٹنس ہے, آپ لگتا ہے کوئی نہیں, کوئی سیکریسی نہیں. میں بفور دیٹ میں سیکنڈ آبزرویشن پہ آ رہا تھا. To a lighter mood, I am just picking your own words, level playing field. So the members have not been given level playing field just because of this election. وہ یہ نہ ہو کہ لیول پلیئنگ فیلڈ سے پریفرینشیل ٹریٹمنٹ. یہ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کسی دیکھیں, ہم دوسری بات کر لیں نا, وی آر آل پریکٹیکل پیپل. جی
اگر آپ پہ حملہ کیا ہوتا آپ کے مخالفین نے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہوئی، وہ دیکھیں یہ لوگ الیکشن نہیں کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں تم کدھر الیکشن کر رہے ہو، وہ ایک الگ بات ہے. آپ کے اپنے لوگوں نے کہا کہ میں الیکشن تو لڑنے دیں، بس اتنی سی بات ہے. آپ ہمیں دکھا دیں کیسا بھی کیا آگے پیچھے ہو گیا. Let us look at جو میں نے پیپر بک بھیجی ہے سر. کون سا پیج دکھانا چاہتے ہیں؟ اسٹارٹ کرتے ہیں سر 20. اب وہ وی آر اسٹارٹنگ ود دیٹ ٹائم جہاں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 20 دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں. الیکشن کمیشن کو چھوڑ دیں. اب 20 دن ٹائم گزر رہا ہے سر. 20 دن کا ٹائم ہے. کلاک از ٹکنگ. نہیں وہ تو کب سے لگے ہوئے ہیں. نہیں 20 دن کا ٹائم اگر ادھر سے نہ شروع کریں، وہ تو 2021 سے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ الیکشن کرا. ٹھیک ہے چلیں، وہ آپ کی بات مان لی، لیکن میری بات نہ مانیں. نہیں میری بات بالکل نہ مانیں. کاغذ کا ٹکڑا ہے. تم صاحب کون سا پیج ہے وہ؟ نہیں بالکل وہ جو الیکشن کمیشن کا پہلا خط تھا کہ الیکشن کرائیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. ٹھیک ہے سر، اس کو میں کہتا ہوں 20 دن کا ٹائم تھا ہمارے پاس. دیکھیں شاید آپ نے پڑھا نہ ہو، دکھا دیتے ہیں. یہ کیس یہ پوائنٹ جائے گا میلیفیڈے پہ الیکشن کمیشن کے. There was a document you referred to yesterday. My lord, that is A letter, show cause notice. 4th May 2021. Where would that be? Page 391 in part 2. 391 part 2. دیکھیں اصلی بات شروع ہوتی ہے آغاز یہاں سے. ٹھیک ہے سر. سو بیسکلی جو بھی ہم نے غلطیاں کی انہوں نے فائنلی 20 دن دے دیے ہمیں. اب 20 دن میں انہوں نے آپ کو دیکھا شو کاز نوٹس دیا. ٹھیک ہے، یہ ذرا پڑھ لیں نا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ اس کو پہلا پیراگراف پڑھ لیں، اینڈ ٹو کنٹروین the prescribed legal provisions, as political parties shall be issued show cause notice by the election commission, and election symbol whereof shall be withdrawn, enabling the party ineligible to obtain an election symbol for the elections to come. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ مئی 21, 22, 23, 24 مطلب یہ 3.5 سال پرانی بات ہے. اس کے آپ جواب میں ان کو خط لکھتے ہیں کہ جی مجھے آپ برائے کرم ایک سال کووڈ آ گیا تو مجھے ٹائم بڑھا دیں. انہوں نے کہا جی چلو بڑھا دیا. یہ آیا تھا ساری پولیٹیکل پارٹیز کا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ اگر ایسی بات ہے تو وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے تو بڑی بہادری دکھائی کہ آپ حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت کی پارٹی کو نوٹس بھیج دیا شو کاز. ٹھیک ہے تو بہادری ہوئی نا ان کی. تو میلیفیڈے کیا ہوئی؟ چلیں ٹھیک ہے سر. نہیں دیکھیں نا اس کو آپ نہیں کنٹیسٹ کریں. نہیں آپ نے کنٹیسٹ کیا، آپ گئے لاہور ہائی کورٹ، وہ ایک ایشو الگ پڑا ہوا ہے اس کو ابھی الگ ہے. ہاں I am not contesting this fact کہ انہوں نے لیٹر لکھا. I am not contesting the fact کہ ہمیں ٹائم دیا. دیکھیں ایک ہوتا ہے، دیکھیں موٹی موٹی باتیں نا، ایک ہوتا ہے ٹرپ سم ون آن ٹیکنیکلٹیز. So we are not bothered with this provision, that provision. We are interested simply in democracy. ٹھیک ہے. You can't have democracy outside and not inside. Agreed. ٹھیک ہے. بالکل. If you have allegations against other parties, please file complaints. There are no other complaints before us. اگر ان کے پیپلز پارٹی کوئی اور پارٹی کے لوگ چلے جائیں ان کے پاس الیکشن، ہمارے یہاں الیکشن نہیں ہوا، وہ دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمارے پاس آ جائے گا اگر آیا. ابھی تو ایک ایشو آ گیا ہمارے پاس، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے. اب ہم نے ان سے کل یہ پوچھا تھا کہ بھائی ایک ہی پارٹی کو نے کہا جی سب کو بھیجا ہے، آپ نے یہ بھی مان لی سب کو نوٹس بھیجے. تو کہہ رہے ہیں بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ رائٹ ناؤ. میرا ابھی پہلا پوائنٹ ہے 215. ظفر صاحب اگین 215 سے پہلے آئی ایم ریپیٹنگ جی دی ہول case, the nucleus of this appeal is that the election tribunal has jurisdiction. And the Peshawar High Court says that election tribunal has no jurisdiction. Election Commission has no jurisdiction. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا جو کیس ہے, the nucleus of the entire controversy is to see whether the order passed by the election commission was rightly and in accordance with the law, and they have the jurisdiction to pass such order or not. Correct. And the High Court has said that they had no jurisdiction to pass. Correct. So now this section 215 is quite pertinent to read here. وہی میں پڑھ رہا تھا سر. They have a right to issue show cause notice and decide the controversy. نہیں سر. If you violate section 209. ہاں جی ٹھیک ہے. If I violate 209, yes, that is important. یہ ہے وہ. ٹھیک ہے. تو if you read section 215, that confers the jurisdiction to the election commission.
ठीक है, that is not That does not. challenge. Nobody With has ever respect. challenged the vires of section 2. Let us read it now, sir. अब आपने पढ़ लिया था मैंने. Now let me submit. 215 को पूरा पढ़ लें. मैंने पढ़ा. अब मैं इसकी सबमिशन करता हूँ. नहीं, ये subsection 5 नहीं पढ़ा आपने perhaps. पढ़ लिया सर, फिर से पढ़ लेता हूँ. चलें. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of section 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Masjid Shura, Parliament, Provincial Assembly or local government, and the commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. So my submission on this 215, I've read all of it. एक proceedings बता रहे हैं, right of hearing देते हैं आपको. मेरा point वो नहीं है. Consequences के powers भी हैं उनके पास. मेरा वो point है ही नहीं जी. अच्छा, आप मेरा Peshawar point का judgment है because you are making submissions, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ ताकि you will mix your argument and Okay. respond it ठीक है quite properly. Right, sir. So page 20 पे आप देखें पेशावर हाई कोर्ट का जो judgment है under challenge. जी. वो ये कहते हैं the combined reading of section 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. This is the main crux of this Peshawar judgment. ये मुझे पता है, मैंने बहस If की. you cross this barrier, then obviously there is no case of Election Commission of Correct. Pakistan. That is my But first. under the law, if they have the jurisdiction to check the intra-party elections and compliance of your own constitution, then obviously you are out. बिल्कुल. अब सर, अब ये हो गई आपकी बात. जी, नहीं. जी, जी, अब आप जवाब Thank you very much. Now sir, मेरा 215 is the crucial section. 215(1) जो कहता है, basically it says कि अगर आपने सर्टिफिकेट्स दे दिए जो 202, 6, 9 और 10 में हैं, तो फिर you are eligible. Now 209 section 2151 does not say कि आपको this because of this provision election commission of Pakistan जो है can start acting like an election tribunal and go over an intra-party election irregularities. 215 बल्कि उल्टा कहता है कि अगर certificates दे दिए under 209 and the other sections तो फिर आपको वो eligible हो जाते हैं आप. So there is no reference to section 208, there is no reference to anything else. अगर legislature ने कोई ताकत देनी होती to the ECP के वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरह देखें तो वो 2151 में कह देते, या 215 में किसी और जगह कह देते. अब 4 क्या कहता है? 4 जहां से ये पावर ले रहे हैं, 4 कहता है कि where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209. Yes. यहाँ लिखा है कि fails to comply with the provisions of section 209. This is my problem. Which means- that you cannot read 215 in isolation. Which means you have what? to read it with 209. Which means what? According to me, my respectful submission, it means that where he fails to give the certificate. 209 सिर्फ certificate की बात करता है, हमने पढ़ा and we agreed कि And what is 209 the certificate? The elections have been to held. the effect that the elections were held in accordance with the constitution of the political party. Right. So this is the Certificate. principle and the very important aspect of section 209. लेकिन which is to be section kept in 204 mind. show cause notices to that limited extent कि अगर मैंने certificate ना दिया, अगर मैं सर्टिफिकेट दे दूं फिर उसके बाद कोई जुरिडिक्शन नहीं है. सर्टिफिकेट ना दिया तो वो शो कॉज दे सकते हैं कि भाई आपने सर्टिफिकेट क्यों ना दिया. और अगर This is not the case that certificate नहीं दिया, कहते हैं fail to comply with section 209. So 209 पढ़ा था ना हमने Section 4 सर. में अगर आप पढ़ें 209 where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provision of section 209, 209 only. 2010, the commission shall issue such political party or parties to a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain तो सर यहाँ ये नहीं कहा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाएंगे. इस पे ये कहा कि आप सर्टिफिकेट अगर ना दिया, अगर मैं इतना ही कंटेमिनेशन हूँ, इतना ही मैं वो हूँ oblivious to the law कि मैं सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट ही नहीं देता, शो कॉज भी दिया, सर्टिफिकेट फिर भी नहीं दिया, तब वो सिंबल कर सकेंगे, नॉट एनी इरेगुलरिटी। फ्रॉम व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ना कराऊं, सर्टिफिकेट दे दूं तो कंप्लायंस हो गई। मैं इसके बरक्स बात कह रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ सर्टिफिकेट आप ना दे पाए या कोई भी भूल गए देना और इलेक्शन करा दिए, वो ठीक है। आप कह रहे हैं कि नहीं, सर्टिफिकेट दे दिया, इलेक्शन कराऊं या ना कराऊं, बात खत्म। जी, मेरे हिसाब से बुनियादी बात जो है ना, सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा नहीं है, सर्टिफिकेट ये अक्कासी करेगा कि इलेक्शन हो गए। जी, वो आप हमें दिखा दें इलेक्शन हो गए, बस इतनी सी बात है। वो एक कागज का टुकड़ा अक्कासी कर सकता है, वो कुछ और अक्कासी कर सकता है, वो ना भूले हुए आप ना भी दिया होता आपने सर्टिफिकेट तो वो आपसे मांग लेते, वो शायद कोई पेनल्टी लगा देते, वो कोई मामूली बात होती। असली बुनियादी बात जो मैं बार बार जिसका तस्करा कर रहा हूँ वो है कि आपकी पार्टी इलेक्शन से घबरा रही क्यों है। 2021 से आपको नोटिस पे नोटिस दिए जा रही है इलेक्शन कमीशन। चले आप आज का एलिगेशन लगा सकते हैं, मगर इसलिए मैं देखना चाह रहा था इन्हें शुरू कब किया। ठीक है, अभी आपकी हुकूमत देखें, अगर आपकी हुकूमत आज गई तो हम भी वी आर प्रैक्टिकल पीपल, और आज आपके जान के पीछे पड़ गए होते तो एक बिल्कुल फर्क बात थी। ये उस वक्त से कह रहे हैं, इन पे शिकायतें आ रही हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आप उसको तस्लीम कर रहे हैं कि आपने इलेक्शन नहीं करवाए। अब या तो कहते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टी मींस वन पर्सन, जो वो करे वो ठीक है, फिर वो कानून आप बदल दें। आप पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, आप एक तरमीम ले आइए, आप रिपील कर दीजिए इलेक्शन एक्ट को, ठीक है। वो ऐसी बात नहीं, वो देखिए वो आपका इख्तियार है, फिर हम उसको देख लेंगे कि वो आईनी तौर पे सही है नहीं। कानून आप लोग बनाते हैं ना, ये इलेक्शन एक्ट आज नहीं बना कि इस नई हुकूमत ने आगे एक इलेक्शन एक्ट बना दिया। चलिए ये भी 2017 का कानून है, तो पिछले इलेक्शन भी इसी एक्ट के तहत हुए। तो एक बुनियादी सी बात है, इलेक्शन आप करवा लें अपनी पार्टी में। अभी तक मुझे कोई चीज आप दिखा नहीं पा रहे हैं। कभी आप एक चीज दिखाते हैं तो दूसरी नहीं होती कि वो फीस है 50,000, कोई मुझे दिखा दें जी कैश में किसको इतनी फीसें जमा की लोगों ने, पैसे घर ले गए, क्या किया, कब पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं डाले, वो दिखा देते कि जी ये देखिए अपने अकाउंट में पैसे डाले। मैं तो अभी उस पे आया नहीं, अब मैं अभी आ रहा हूँ उस पे, लेकिन अब आप हमें हर मसले में देखें ऐसे देखिए। अब ये तो चलता रहेगा 6 दिन तक। हमने खान साहब को कह दिया था कि आप इसको बेशक हम आपको टाइम देंगे, फिर हम जजमेंट को सस्पेंड करेंगे। तो अगर आप हमारे सवालों के जवाब ना दें तो हम सुनते हैं आपको, मगर फिर हमें सस्पेंड करना होगा जजमेंट को। हमने सस्पेंड नहीं किया जजमेंट को इसीलिए बिकॉज आई थॉट कि आपको इसको एंजाइटी होगी कि इसको जल्द फैसला हो जाए। बहुत ये तो अब आप इसको वो हमें सारे जो हमारे जो एंजाइटी है उसको आप अटेंड करें, ठीक है। आप अदरवाइज आप आर्ग्यू करते रहेंगे, मगर फिर वो आपके फिर आप ये ना गिला कीजिएगा कि क्यों सस्पेंड कर दिया, फिर वो उसका ये निकलेगा। ठीक है जी, आई विल गो स्ट्रेट टू दिस। अब मेरा पहला पॉइंट सर खत्म हो गया, विच इज दिस के अकॉर्डिंग टू माय सबमिशन देयर इज नो जुरिसडिक्शन। अब मैं आपका पॉइंट पे आता हूँ, एड्रेस करना योर फीलिंग के इलेक्शन नहीं हुआ। मैंने एक पेपर बुक दी है सर आपको, इस वक्त जी दिए ना, जी आपके सामने होगी सर, ये वाली ना जी, हाँ आपने फाइल की है जी, ठीक है। अच्छा नाउ सर व्हाट हैपेंस इज, मैंने शुरू किया था कि अब 20 दिन में हमने इलेक्शन कराने हैं, तो ये 28 नवंबर को हमारे पास जो पहले जो हमारी एक द वे टू इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन में से 2 इलेक्शंस हैं। एक है चेयरमैन का, वो ब्रेकिंग चेयरमैन का इलेक्शन है, वो सिंगल इलेक्शन होता है कि आप एक 1 against 1, और जो एक है पैनल इलेक्शन। पैनल इलेक्शन मींस कि आप अकेले नहीं आ सकते, आप एक पैनल लेके आएंगे, यानी कि आप कहेंगे कि मैं जनरल सेक्रेटरी। दिखाइए ना चेयरमैन का इलेक्शन दिखाइए जी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये जो पेपर बुक है इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं भी नहीं जो आपके इलेक्शन के प्रोसेस के होते हैं, जो कि हम सेटिस्फाई होना चाह रहे थे, वो है ही नहीं इसमें। चेयरमैन का दिखाएं, चेयरमैन, लेट्स स्टार्ट विद द चेयरमैन। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ये इसमें पेपर बुक में कहाँ है चेयरमैन का? नहीं, मैं अभी आपको बता रहा था कि इलेक्शन होते हैं एक चेयरमैन का और एक पैनल का। हम पढ़ चुके हैं ना, राइट। हम आपको टेक्निकलिटी से निकालना चाह रहे हैं। थैंक यू सर। वो अब मखदूम साहब टेक्निकलिटीज में हमें ले गए, वो 5.1.1 आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हमने ज्यादा उस पर वो नहीं अहमियत दी जी। फिर आप उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ वो ले जाना चाहते हैं आपको। अब से इसमें तो आपने खुद ही एक ये कटिंग लगाई है कि
एस बाबर अकबर जो है वो सेक्रेटेरिएट पहुंच गए फॉर्म लेने के लिए जी। ये तो खुद उनके जी जी वो आए तो हमने फॉर्म उनको there was no restriction on him. That is why we've shown it to और वोटर लिस्ट इलेक्शन के तरीक़ेकार की मालूमात हासिल करनी है अकबर एस बाबर, ये जियो की आपने लगाई है ये। जी वो आ गए तो इसका मतलब वो उनको नॉमिनेशन पेपर्स अगर चाहिए थे वो ले लेते, वो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं किया। वो तफरीक पे तो नहीं आए होंगे जी वो कह रहे हैं कि मैं नॉमिनेशन पेपर लेने गया मुझे नहीं दिया। जी अब हम कह रहे हैं दिया, हम कह रहे हैं तैयार कहने से तो क्या होता है ना भाई हम कह रहे हैं अगर वो देखिए ना एक सेकंड ना आपने जब दिया ना तो 50,000 रुपए की फीस का है वो नहीं दी उन्होंने, नहीं देखिए ना उनको वो एलिजिबल ही नहीं है एज अ मेंबर, सो इसलिए वो ही डिडंट कम एंड ही डिडंट गिव, ही केम, ही शोड दिस। यहीं पे मेरा ख्याल है उनके वकील आपके अपने भी ये वकील साहब मगर ये बहुत सारे आप डिफरेंट व्यूज ले रहे हैं ना। चेयरमैन साहब कुछ और क्या? 50,000 रुपए कहाँ है आपकी जनाब? इलेक्शन लड़ने का फॉर्म अगर रसीद नहीं है अकाउंट में तो जमा हुए हैं ना। पहली चीज तो ये है सर इनका मेंबरशिप कार्ड किधर है? मलॉर्ड्स है नहीं आप हमें दिखाएं कि आपने इसकी मेंबरशिप कैंसिल कब की। मेरे पेपर बुक जमा कराई है जी, तमाम जो कागज कहे थे। किधर है? मैंने इनको भी दीजिए। नहीं अभी तो ये नहीं मेंबरशिप कैंसिल करने की बात नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं आपने फॉर्म लिया 50,000 रुपए नहीं दिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ने कहा था तलब किया जाए रिकॉर्ड में ईसीपी के वीडियो फुटेज कॉपी दे दें जी भाई, इनको हम सुनेंगे बाद में आपको देख जी लेट हिम कंप्लीट द आर्गुमेंट जी ये जब तक देख लेंगे आप तसल्ली से बैठ के आपने नहीं बाद में देख लें मगर आप अपने कंक्लूड करें। मैं कर रहा हूँ सर। अब सर हमने ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया सर, जो आपके सामने है एनेक्स 5 में जो आपने पढ़ा, जिसमें हमने ये कहा कि जी अनाउंसमेंट से पढ़े जब ये कहते हैं हमें क्या इलेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ से शुरू होता है कि ये ब्रेकिंग न्यूज आई फिर आगे आगे चलते जाए। सो ऑन सर फर्स्ट एनेक्स 1 देखें अगर तो 28 नवंबर 2023 इट वाज अनाउंस्ड इन द पब्लिक कि हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं। सो 28 नवंबर 2023 was the first announcement कि ये intra-party elections होने, which was printed all over in the media. So everybody was aware of the fact कि elections होने जा रहे हैं. And Annex 2 अगर आप देखें तो the next day it was announced that chairman कौन होगा PTI का nominated by Imran, who will be the nominee candidate of Mr. Imran Khan, was also published on the news the next day. Now, sir, 29th ko, it was officially announced. In fact, I was given the task to announce, which is Annex 3, कि आप जो है Saturday को announce कर दें कि intra-party elections होंगे. This is now Annex 3. On 29th November 2023, तो I announced it on the media. हालांकि जरूरत नहीं है कि आप टीवी मीडिया पे करें, लेकिन we for the sake of shortness of time announced it to the media on 29th November 2023, and हमने कहा कि हफ्ते के दिन इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शन कराने जा रहे हैं. Then your lordship, this is now 29th November. Thereafter, सारा न्यूज में आया. Then the next on 29th on the same day. Which page are you on? Now, Your Lordship, I've skipped Annex 4. I've come to Annex 5. नहीं Annex 4 ये क्या, ये तो कोई न्यूज़पेपर की खबर है. वो न्यूज़पेपर में सारा आ रहा था कि जी सैटरडे को इलेक्शन होने जा रहा है. नहीं where is Mr. Imran Khan's nominating Mr. Gaur Ali Khan as the chairman? Where is that letter? Page 2. If you letter नहीं सर, वो न्यूज में आया था. मैं बताया था ना. नहीं तो ये हम कैसे ये बात तस्लीम कर लें? देखिए हम अब न्यूज में तो नहीं चलेंगे ना. ठीक है, but I'm just saying कि I'm looking at now the facts as they were. आप देखिए, आप बुरा ना मानिए. जी जी. We're not casting aspersions. Right. Please don't misunderstand us. जी जी. How can we even assume this, that he's nominated him? It was in the papers, it was in the media talk. कोई नोट हो जाएगा ना, I hereby nominate. कुछ
کچھ تو دکھا دیں. نہیں اس طرح نامینیشن نہیں ہوتی سر, وہ نامینیشن پیپر پہ جا کے سائن کریں گے. He was a candidate which was put up, let us put it this way, he was a candidate being supported by the chairman PTI. Why not you? You are an older member. Why not Hamid Khan? Why not Hamid Khan sahab? He's a founding member. Because دیکھیں یہ باتیں یہ آپ بس کہہ رہے ہیں نا. جی کہہ رہا ہوں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کاغذ کچھ نہیں ہے نا. جی دیکھیں خان صاحب is a founding member, you are an older member, senator, مطلب so these questions also arise. Tomorrow Mr. Imran Khan comes out and says I never nominated him then. چلیں وہ that is an observation, your lordship. I'm just taking your lordship through this now, the dates. So your lordship 29th کو پھر 20 next page annex 5 is the 29th کو the federal chief election commissioner who was appointed, he published a schedule, and یہ schedule جو ہے sir, it is with the approval of the election commission. Election commission has 6 people in it. 6 people جن کے نام کل تک ہمیں نہیں کسی نے جی میں بتاتا ہوں جی نام. کون سے پیج؟ قاضی انور صاحب ہیں. یہ پھر آپ دیکھیے علی ظفر صاحب, آپ ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں, وہی بات کر رہے ہیں جو مخدوم علی خان صاحب. ٹھیک ہے نہیں, اگر آپ وی ڈونٹ مائنڈ, وی آر ٹرائنگ ناٹ ٹو گیٹ انٹو دیز مائنر ڈیٹیلز. چلو نہیں بھی کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو مگر پھر اگر آپ جائیں گے تو دین یو آر آن دا سیم پیج وتھ مسٹر مخدوم علی خان, اینڈ his argument and a substantial part of the order of the Election Commission of Pakistan is that you did not comply with this provision of your constitution and that provision of the constitution. I understand your lordship's just thinking aloud, I'm not particularly impressed with that. I'm more impressed with the substance of the matter. I will. But if you want to go into the details, then you're playing on his wicket. I don't want the terminology. I don't want the spin ball taking my wicket away. Your lordship, the next page is the Federal Election. Federal Election Commission. The next page, and then so these are the relevant. Then on Annex 6, your lordship will see Mr. Niazullah Khan Niazi is an old PTI member. Ji, he is an old PTI member. When did he join PTI? آپ سے نہیں پوچھ رہے نا, آپ ان کو بتا دیں پلیز. 2009. تو دیکھیں سب نئے لوگ آ رہے ہیں نا, تو یہ بھی ذرا آپ نظر میں رکھیں نا بات کو. تو پرانے لوگ کہاں گئے سارے آپ کے؟ مطلب یہ بھی تو I don't know, مطلب you know, دیکھیں whether anyone likes or not, everybody sees you as part of PTI, a face of PTI. ٹھیک ہے, تو آپ جیسے لوگ ہوتے تو کوئی زیادہ شک بھی نہیں ہوتا, مگر جب نئے چہرے آ جائیں ایک دم سے سارے, تو پھر از اٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, ایلیٹ کیپچر ہم کہتے ہیں, پولیٹیکل کیپچر بھی ہو سکتا ہے اور آن اے پولیٹیکل پارٹی. So we have to be very cognizant of a member's rights, not too concerned, but generally yes, election ہو گئے ختم, یا کوئی کمپلینٹ آیا, اگر کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی کمپلینٹ ہی نہ کرے, کوئی ممبر کرے نہیں, تو ہم اس کو زبردستی تو نہیں کہہ سکتے کمپلینٹ کرو, یا الیکشن کمیشن جا کے اس کے گھر میں گھسے. یہ تو آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن کرا لو. ٹھیک, that I mean I fully appreciate what your lordship is saying, so I'm taking your lordship through the factual position right now. جی فرمائیے, تاکہ your lordship at least get satisfied کہ ایک الیکشن کا پروسیس ہوا ہے, and not going into the nitty gritty of it. Now your lordship, اس کے بعد اب question arose کہ nomination papers. So what was done was, nomination papers کی copies ہیں. So nomination forms کی جو اگر from page 34 پہ چلے جائیں, 34, تو these were the forms that were available. It's simple one pager. ایک فارمیٹ لگایا اس کا, I so and so CNIC نمبر ڈالنا ہوتا ہے, اسٹینڈنگ ممبر آف اتنا, propose the name of so and so,
اینڈ ایک اس کا سیکنڈر ہو جائے گا, پروپوزر ہو جائے گا, دیٹس آل دیٹ از ریکوائرڈ فار دا فارم. اینڈ دین اس کے ساتھ نیکسٹ پیج اگر آپ دیکھیں, پیج 35, پیج 35 دیکھیں تو یہ پیج 35 پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک پینل فارم میں اس طرح پھر سائن ہو کے آتا ہے, آل دا پینلسٹ سائن. سو یور لارڈشپ کین سی کہ یہ جو آپ نے 34 پہ دکھایا ہے یہ کس کا ہے؟ عمر ایوب خان کا. جی, دس از ہز پینل. عمر ایوب خان کا نامینیشن پیپر سبمٹ ہوا ہے 1 دسمبر 2023 کو, اینڈ اٹ ہیز بین ریسیوڈ ایٹ اسلام آباد اینڈ آفٹر اسکروٹنی ہیز بین ایکسیپٹیڈ. اور اس کے ساتھ پیج 35 پہ سر, بیکاز اٹس اے پینل الیکشن, تو اس نے اپنا پینل بھی دے دیا. Your Lordship can see the panel that has been given. دوسرے پینل کے پیپر کا ہے جی, دوسرا پینل دوسرا کوئی نہیں آیا. No other panel came like this. So this was one panel that came only. یہ تو ٹوٹل 15 آدمی کا پینل ہے. جی یہ جیتا ہے. یہ جیتا جی. تو یہ جو آپ کے وہ آپ نے جو لسٹ بھیجی ہے وہاں پہ پورے صوبوں کے مطابق اس کا ٹوٹل نمبر 91 ہے جو آپ کے آفس وہ الگ ہے سر, ہر پینل الگ سے آیا. اسی پر دس از دا فارمیٹ. 91 persons are elected and opposed. 91 ہیں. Correct. آپ نے جو الیکشن کو دیا سی پی کو. Every person has the same kind of form. نہیں, پینل جو ہے آپ کے کتنے تھے یہ نہیں سمجھ آ رہا نا آپ کی پیپر بک سے. آپ نے ایک عمر ایوب یہ سینٹرل تھا سر, ایک اینڈ ایوری پروونس, مگر ٹوٹل نمبر آف ان اپوز کینڈیڈیٹ آپ کے پاس جیتے ہیں وہ 91 ہیں پورے ان ٹوٹیلٹی. ٹوٹل پینلز تھے سر, ٹوٹل پینل کتنے؟ ہر صوبے کے لیے ایک پینل. ٹوٹل پینل کتنے؟ جی ایک پینل آیا. 5 پینل اس میں جو جی آپ سر 4 صوبوں کے لیے پینلز تھے, 20 پر 20 بند ہو اس کی گئے. ڈیٹیل ہی نہیں ہے نا اس میں, سمجھ ہی نہیں آ رہا. آپ نے ایک پینل 13 آدمیوں کا لگا دیا جبکہ انپوز آئے 91. کون سے باقیوں کا بھی دیتے ہیں. ایک فارم لگایا آپ نے, وہ بھی کوئی شہروز احمد ہیں, انہوں نے ان کو پروپوز کیا ہے عمر ایوب خان کو. یہ ہے سینٹرل پینل کا. اسی طرح پینل کیا مطلب, کیا لوگ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں؟ نہیں, اکیلے نہیں لڑ سکتے. کیوں؟ دیٹس دا کانسٹیٹیوشن سیز. نہیں, کانسٹیٹیوشن سیز کہ آپ کے پینل کے فارم میں آ سکتے ہیں آپ. سو اف آئی وانٹ فار ایگزامپل ٹو سے کہ جی میں نے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کا لڑنا ہے, آئی کانٹ کم الون. تو یہ جمہوریت کے عین مطابق ہے سر. ایسے تو ہوتا ہے کہ پینل ہوتا ہے, مگر پھر بھی پینل کو ووٹ تو کرتے ہیں نا لوگ. اب باہر کے بھی الیکشن ہوتا ہے, سب کو پتا ہے یہ فلاں کا پینل ہے, فلاں کا پینل, مگر سب انڈیویجولی فائل کرتے ہیں. انڈیویجول ہے, یہاں انڈیویجول نہیں ہے. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آئی بات. وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے, ان کی وابستگی ایک نظریہ سوچ ایک شخص کے ساتھ ہے, وہ تو سمجھ آ گئی. مگر الیکشن تو پھر بھی ہوتے ہیں نا, سب کو انڈیویجولی لڑنا ہوتا ہے. پینل کے 3 ممبر آ گئے, 2 رہ گئے. ایسے تو یہ ہونا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک ہے. نہیں, میں ایسی عجیب سی بات ہے. تو یہ جمہوریت کے برعکس نہیں ہے, 4 لوگوں نے بیٹھ کر کے پوری پارٹی بانٹ لی, تمہارا یہ پینل, میرا یہ پینل, ختم, الیکشن ہو گیا. سر آپ کو یاد ہوگا, آئی ڈونٹ نو آپ کلب کے ممبر ہیں کہ نہیں, بٹ کچھ کلبز میں ہوتا ہے لائک جمخانہ, جہاں پینل آتا ہے اور اس میں وہ آپ ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہے ڈفرنٹ, لائک جماعت اسلامی کا تو بالکل ہی ڈفرنٹ ہے. پینل آتے ہیں ٹھیک ہے, مگر اس کے اندر آپ کے پاس وہ 91 جو ہے نا وہ بھی نظر آ رہا ہے. وہ بھی ابھی دے دیتے ہیں. 13 آدمیوں کا آپ یہ لگایا ہے جو عمر ایوب خان کا آپ کا جو پینل ہے, بس وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں. 91 کا پتہ ہی نہیں ہے جو ہے, وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. Now sir, coming back to that آپ کے مطابق کتنے پینل لڑے الیکشن؟ ٹوٹل سر 5. ایک سینٹرل اور 4 صوبے, اور ایک پینل ہر صوبے سے. ایسا تھا تو آپ کو سارے پیپر لگا دینے چاہیے تھے نا. اب آپ پتہ نہیں کب لگائیں گے پیپر. ابھی آ رہے ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں. میں نے ریکویسٹ کل کی تھی, بٹ وہ I take the blame for it, sir. I take the blame for not filing those documents in time. میں نے کہا تو تھا, لیکن وہ آئے نہیں ابھی تک. آ جائیں گے تھوڑی دیر میں. انفیکٹ آپ کی پارٹی لگتا ہے ڈاکیومنٹیشن کے معاملے میں ذرا کمزور سی ہے. کوئی ڈاکیومنٹ ہم مانگتے ہیں تو آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں, ابھی آ جائیں گے, موجود نہیں ہے. اب یہ والا ایک آ گیا, باقی 4 کے بھی آ جائیں گے, ابھی آ جاتے ہیں. میں نے کہا ہے بیرسٹر صاحب کو کہ ابھی کرتے ہیں. ہمارے ای سی پی کا سارا ریکارڈ ہم نے سبمٹ کر دیا, کل فائل کیا. ہمارا سینٹرل آفس لاک ہوا ہے, ای سی پی کے ریکارڈ میں ہے یہ ہمارے پاس ای سی پی کا ریکارڈ آپ کو I think
think your chairman and your election commissioner is expressing lack of confidence in you. Looks like it. उनको बोले तशरीफ रखे थे कि वो देखिए they are individuals, हम उन कहना नहीं चाहते ना because you are your own person, या तो वो खुद आर्ग्यू करने में कोई इतराज नहीं है. एक्चुअली चेयरमैन साहब जो है वो लॉयर भी है तो वो इसलिए वो उनको आराम से सुन नहीं पा रहे. इलेक्शन कैसे हुआ, किस तरह पैनल बने. हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, या तो अली जफर साहब को कहें वो मेरे वकील नहीं है, फिर आपको सुनेंगे. वो तो सारे ठीक है, आप तसल्ली रखें ना, क्लैरिफिकेशन होगी तो आप तसल्ली रखिए ना. ऐसे तो आपको ये सीनियर वकील ऐसे तो ना करें ना. अली जफर साहब आपने जो आपसे नहीं पूछा है कुछ, हम इनसे पूछ रहे हैं जो हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपके वकील से पूछ रहे हैं. कह रहे हैं सर, तो हम अगर नए चेहरे का आए हैं तो पार्टी में 2006 से 9 से आप ये बातें मुझे, मैं सारी बातें मैं तो आई अपोलोजाइज सर, ये एक्चुअली होता ही है. गुस्सा सुना है, मैंने 3 साल जनाब के सामने पेश हुआ हूँ, वो सारी चीजें मुझे पता है कि मैं मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ, ये मुझे पता है. Mr. Ali Zafar, shall we issue notice? Sir, I apologize. If this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. आप बैठ जाइए ना, कोई बात नहीं, आपसे क्लैरिफिकेशन. We are not even asking him anything. पूछ लेंगे आपसे. I mean, if he, this just show, what can I say? नहीं, I think मैंने तो ऐसे मेरा बेटा जनाब के पास इंटरव्यू के लिए आया है, आपने उससे भी पीटीआई के क्वेश्चन पूछे हैं, लॉ क्लर्क के, मुझे पता है सारा. Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but since and this is being live broadcast, I have to. I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. Okay, so him making an allegation of the nature that he just did is extremely inappropriate. If you want to reduce the dignity of this court, please go and do so. If you want to destroy every institution in Pakistan, please do so. But he's not relenting. He is going on. If we are going to get up. Okay, fine. We've heard the case. We will conclude matters then. This is not a way. I think we are hearing you with patience. I know. We have a question. We put it to you. Yes, it's going on so well, and I'm enjoying myself. In fact, arguing before this court. I may agree with you or may disagree with you. वो तो बिल्कुल है. Certain question of law तो हमने आपसे पूछे हैं, ना पूछे तो फिर Absolutely, that is the way it should be. That is, in fact, since we are live, this is the way people should learn how to argue and counter argue. We want to. You've always been a very professional lawyer before us. You have appeared always before. We know your affiliation with a political party. Have you ever discriminated against you? I don't know. I mean, you brought a petition with a whole election. And you have never put your party, whenever you come to court, you act as a counsel. Yes. At least that's my opinion. That's exactly how I want to. I mean, I don't know. I mean, I've always found you very professional in your, sometimes I'm sure I've decided cases against you. You win some, you lose some, that's besides the point. I think we'll maybe take a break at this juncture. Zara aap bhi zara kuch zara mein khayal mein have a cold drink or something. Not you, but it's if you don't ask a question, how will you understand a case? मेरी तरफ से तो I am actually thoroughly enjoying this thing, and I think people are learning how a court and a lawyer should actually discuss and debate a case. So I think this is a great opportunity. I'm very unfortunate that this happened. It is very unfortunate that this happened. We'll half an hour break, lunch break करने. ठीक है sir. Okay. Thank you. हाँ, half an hour. Time बता दीजिए. Half an hour. Thank you. So, Thank you sir.